آپ لوگ جانتے ہیں آج ہماری محفل آج ہمارے جمع ہونے کا مقصد کوئی مکالمہ نہیں ہے جو ہم لوگ عموماً کرتے ہیں، مشاعرہ بھی نہیں ہے جو ہم کبھی کبھار کرتے ہیں، بلکہ یاد رفتگاں ہیں ان لوگوں کے بارے میں ہم آج بات کریں گے جو ہمارے ساتھ تھے اور بہت بڑے بڑے نام تھے اور بہت اہم لوگ تھے، اور وہ لوگ اب ہمارے درمیان نہیں رہے جو کہ ہمارے لیے ہم سب کے لیے بہت دکھ کی بات ہے، ہم سب کا ہی نقصان ہے۔ ہم ان کو نہ صرف یہ کہ یاد کریں گے بلکہ شکیلہ رفیق صاحبہ کے حوالے سے تو پچھلے دنوں پروگرام ہوا بھی تھا، تو اس کے لیے شکریہ۔ اور سب سے پہلے تو اس بات پہ مجھے خوشی ہے کہ آج ہمارے ساتھ شکیلہ رفیق صاحبہ کے گھر سے لوگ موجود ہیں۔ جو لوگ آنا چاہتے تھے ان میں سے کچھ لوگ نہیں آ سکے، لیکن ان کے گھر سے دوسرے لوگ آئے ہیں۔ ہم چاہتے تھے کہ ستیہ بھائی آنند صاحب کے گھر سے بھی کچھ لوگ آ سکیں، لیکن وہ نہیں آ سکے، آئیں لیکن وہ بھارت نہیں آ سکے۔ تو دونوں جن دو لوگوں کی بات کر رہے ہیں وہ دونوں اردو ادب کا بہت بڑا نام ہے، اور انڈیا، پاکستان، کینیڈا، امریکہ، جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے ان کے علاوہ ہر جگہ ان لوگوں کو سب جانتے ہیں۔ بلکہ نہ صرف یہ کہ وہ لوگ اردو ادب میں ان کا اپنا ایک مقام ہے، بلکہ ان کو یعنی زبانوں کی، اگر ہم کہیں کہ زبانوں کے درمیان جو پل ہوتے ہیں یہ ان لوگوں میں سے ہیں، شکیلہ رفیق صاحبہ بھی اور ستیہ بھائی آنند صاحب بھی دونوں۔ تو ہم چاہتے تھے کہ ان دونوں کے کو یاد کیا جائے، ان دونوں کے بارے میں بات کی جائے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک بات اور کرنا چاہوں کہ مجھے ابھی پتہ چلا کہ ہمارے شہر میں ایک، اور آپ یقیناً جو یہاں کے پرانے لوگ ہیں وہ تو سبھی جانتے ہوں گے، ہماری ایک بہت ہی ہماری بہت پیاری، بہت ہی اچھی سریا باجی سریا جن کو سب کہتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اور ادبی حلقوں میں وہ سب ان کو جانتے ہیں کیونکہ وہ خود حالانکہ کچھ لکھتی نہیں تھیں کبھی، لیکن جب بھی کوئی محفل ہوتی تھی اس میں سب سے آگے ہوتی تھیں اور سب لوگوں کو کی مدد کری ہوتی تھیں، مشورے دے رہی ہوتی تھیں اور ہدایات دے رہی ہوتی تھیں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے۔ خصوصاً میرے خیال میں عطا رضوی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ان کا بہت ان کی پرورتی جب ملتی تھی لوگوں سے بڑی محبت سے پیش آتی تھی، تو انتہائی افسوس ہوا ان کا سن کر۔ اور آج ہی غالباً آج ہی ان کا کل رات کو ہوا ہے شاید، اچھا آج ان کی وہ تدفین بھی ہوگی، اور اس میں ظاہر مجھے میری طرح بہت سے لوگوں کو دیر سے پتہ چلا ہوگا، تو بہت افسوس۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے ان کے لیے آپ لوگ ان کی بھی دعائیں مختلف کریں۔ آج ہم میں ایک شعر سے بات شروع کروں گا کہ شبنم نعمانی صاحب کا، کہ جتنے رستے ہیں انجانے دیس کو جاتے ہیں، جانے والوں ہم بھی پیچھے پیچھے آتے ہیں۔ تو ظاہر ہماری بھی باری آنی ہے، لیکن وہ لوگ جو کہ جاتے جاتے بڑے کام کرتے ہیں وہ ظاہر وہی لوگ بڑے ہوتے ہیں، اور ان کو یاد کرتے رہنا صرف ایک دفعہ ایک محفل میں ان کا ذکر کرنا کافی نہیں ہے، ہمیں ان کو نہ صرف یاد کرتے رہنا چاہیے، ان کے کام کو آگے بڑھانا چاہیے۔ جیسے ہمارے افضل خان صاحب ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی انہوں نے کچھ کام کیے ہیں، انہوں نے کتابوں کے حوالے سے مختلف لوگوں کا جو مختلف شاعروں کی کلام کو مختلف انداز سے انہوں نے اس کا ترتیب دیا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں جو کہ دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں، وہ جیسے لوگ ہمیں ان کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے۔ تو یہاں سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے کچھ مہمان ایسے ہیں جن کو میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ ان میں سب سے پہلے میں دعوت دوں گا ہمارے فیملی آف دا ہارٹ کے ڈاکٹر خالد سہیل صاحب کو، جو آپ سبھی جانتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اسٹیج پر ہمارا ساتھ دیں۔ ڈاکٹر خالد سہیل صاحب۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا ہمارے بہت اچھے ہمارے شہر کے بہت اچھے لکھنے والے مزاح نگار احمد رضوان، ان سے کہ وہ بھی تشریف لائیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا ہماری خوش قسمتی ہے کہ شکیلہ رفیق صاحبہ کے گھر سے ان کے اتفاق سے عامر بھائی اور ناہید بھائی دونوں، ان کے جو بیٹا اور بیٹی ہیں وہ تو آج نہیں آ سکے کیونکہ عامر بھائی یو ایس میں غالباً ہیں، اور ناہید بھائی کو آنا تھا لیکن ان کا پروگرام آخر وقت بدلنا پڑ گیا انہیں۔ تو پاکستان میں ابھی تو وہ آ نہیں سکی، لیکن ان دونوں نے اپنے اپنے پیغامات بھیجوائے ہیں۔ لیکن ان دونوں کی طرف سے بلکہ شکیلہ رفیق صاحبہ کی طرف سے ان کی ماشاءاللہ ان کے پوتی، ان کے نواسے، ان کی نواسی وہ لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں، ان کے ساتھ ان کے
بزرگ ہیں. تو میں درخواست کروں گا صبا خان اور احمد حسن، صبا خان اور احمد حسن سے، احمد حسن جو کہ ان کی پوتی ہیں اور صبا خان جو کہ ان کی نواسی ہیں، دونوں سے کہ تشریف لائیں اور اسٹیج پر ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے آج کی محفل کچھ طرح سے کہ ہم نے کچھ لوگوں سے، کچھ ہمارے جو مہربان ہیں ان سے ہماری بات ہوئی تھی جو شروع میں آ کر اس کے دونوں جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے حوالے سے کچھ بات کریں گے، ان کے بارے میں کچھ بات کریں گے. کچھ ابتدائی باتیں وہ لوگ کریں گے جن سے ہماری پہلے بات ہو چکی. اس کے بعد پھر ہم آپ کی طرف آئیں گے اور آپ لوگوں میں سے جو بھی ان کے بارے میں کوئی کچھ کہنا چاہیں، اپنے تاثرات دینا چاہیں، پھر ان کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی. اس میں ہوگا یہ کہ ہم جب آپ کو بتا دیں گے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی آ کے بات کر سکتے ہیں تو پہلے آپ لوگ بتائیے گا جو بھی ہے. جیسے آپ لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم لوگ دیکھتے رہیں گے اور اسی حساب سے ہم اسی ترتیب سے لوگوں کو بلاتے رہیں گے. اور اس میں صرف ہماری ایک یہی درخواست ہوگی کہ ہم جو بھی آئے وہ اپنی بات کو تھوڑا مختصر رکھیں تاکہ سب لوگوں کو موقع مل سکے کچھ نہ کچھ بات کرنے کا. تو اس میں ہم نے چونکہ شکیلہ صاحبہ اور ستیہ بال صاحب دونوں کے بارے میں بات کریں تو ہم نے اس کو کسی کو ایسے تقسیم نہیں کیا ہے کہ پہلے ان کے بارے میں بات ہوگی یا پہلے ان کے بارے میں بات ہوگی. آپ لوگ جب بھی جس کے بارے میں بھی بات کرنا چاہیں آگے کر سکیں گے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں اس سے پہلے کہ باقاعدہ ہم اس کو ان کے بارے میں جو ہم نے لوگوں سے رفاقت کی ان سے بات شروع کریں، میں پہلے ایک اور ذکر کر دوں یہاں پر کہ ہم لوگوں کو آپ کو پتہ ہے کہ ایک واد قلم کا ایک ہم لوگ کچھ عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں کہ جب بھی ہماری محفل ہوتی ہے تو ہم کسی نہ کسی ایسے ادارے کو جو کہ فلاحی کام کر رہا ہے یا کسی بھی طرح کی سماجی کام کر رہا ہے تو ہم ان کو دعویٰ دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں اور وہ پیچھے اپنا ایک اسٹال لگا لیں. وہاں پہ ہمارے پاس بہت سے لوگ ہمیں کتابیں عطیہ کرتے ہیں، وہ کتابیں ہم رکھتے ہیں اور تاکہ لوگ جو آ رہے ہیں ان کو اس میں کوئی کتاب چاہیے وہ لے لیں اور اس کے جو بھی قیمت ہے وہ اس ادارے کو جاتی ہے. تو آج فرینڈز انڈیڈ کے ہمارے وقار بھائی ہیں، وقار رئیس وہ موجود ہیں. فرینڈز انڈیڈ کے بارے میں دو باتیں کر دوں پھر ہم بات اپنی شروع کریں گے. فرینڈز انڈیڈ ایک ایسا ادارہ ہے جو بہت عرصے سے پاکستانیوں، خاص طور سے پاکستانی کمیونٹی کو جو یہاں کی کمیونٹی ہے کینیڈین مین اسٹریم ان سے جوڑنے کے لیے اور یہاں کے لیے کام کرنے مختلف کاموں میں مصروف ہے. کمیونٹی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، یہاں کے لوگوں کے لیے بھی کام کرتے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ جو الگ الگ دھارے ہیں ان کو ساتھ لے کے چلا جائے. اس میں فرینڈز انڈیڈ نے ایک وعدہ کیا ہے لیک رج ہاسپٹل والوں سے اور ایک ان کی پلیج ہے کہ وہ ان کو ایک خطیر رقم اس کو ڈونیٹ کریں گے، غالباً 2 لاکھ جو اس سے اوپر کچھ ہے. تو اس میں ان کا یہ چل رہا ہے سلسلہ. تو آپ سب سے یہ بھی گزارش ہے کہ اس میں ضرور اپنا حصہ ڈالیے، یہ بہت اہم کام ہے. تو یہ تھا فرینڈز انڈیڈ کا ذکر. تو اب ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. شکیلہ رفیق صاحبہ اور ستیہ بال صاحب دونوں سے میرا تعلق قریبی تعلق رہا. دونوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا، ان سے بات کرنے کا، ان سے سیکھنے کا. اور بلکہ شکیلہ رفیق صاحبہ جو ہیں ان کے ساتھ ہم نے ارباب قلم کے بالکل شروع میں جب مکالمے شروع کیے تھے ہم نے، تو ہم نے ان کے ساتھ ایک مکالمے کی محفل بھی کی تھی. لیکن وہ چونکہ کووڈ کا زمانہ تھا تو ہم لوگ آن لائن پروگرام کرنا شروع کر تھے. تو وہ پروگرام ہمارا آن لائن تھا. اس کے علاوہ ان سے ہمیشہ میں کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں لیکن پھر بھی مجھے کر کے بتانے میں مزہ آتا ہے کہ ان سے بڑی ڈانٹ کہی میں نے. تو وہ اکثر ان سے جو ہے جب بھی بات ہوتی تھی تو جب تک میں نے ان کو بتا نہیں دیا کہ آپ مجھے بہت ڈانٹتی ہیں تب تک وہ ڈانٹتی نہیں تھی. پھر اس کے بعد ان کو انہوں نے جو ہے وہ ذرا مجھے تھوڑی سی رعایت دینا شروع کر دی. تو یہ کہ ظاہر محبت ہی ان کی. اسی طرح ستیہ بال صاحب ہیں، ان کا اپنا انداز رہا. وہ ان سے جب بھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ کینیڈا میں بھی رہتے تھے، کبھی امریکہ میں، پھر آخری وقت میں وہ امریکہ میں ان کا زیادہ وقت گزرا. ویسے انتقال ان کا جب ہوا تو وہ کینیڈا آ گئے تھے. تو جب بھی کینیڈا آتے تھے تو میں ہمیشہ ان سے ملنے جاتا تھا. کیمبرج میں جہاں ان کے بیٹے کا گھر ہے وہاں وہ ہوتے تھے اور وہاں ان سے اکثر بات چیت ہوتی تھی، ان سے مختلف موضوعات پر. بلکہ ان کا شاید میں نے ایک دفعہ انٹرویو بھی کیا تھا اور وہ ایک انٹرویو میں نے اس کو آڈیو اس کی تھی اور وہ اس کے بعد سے میری ناراضگی کہ وہ
میں نے اس کو کبھی اس کی ٹرانسکرپٹ نہیں بنائی، کوئی لکھا نہیں، تو وہ میں ڈھونڈ رہا ہوں، مل جائے تو کہیں انشاءاللہ۔ تو میرا خیال ہے اب میں ان لوگوں کے بعد بیچ بیچ میں جہاں موقع ملا تو کچھ نہ کچھ بتاتا رہوں گا، لیکن سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہم بات شروع کریں شکیلہ رفیق صاحبہ کے حوالے سے۔ میری درخواست یہ ہے کہ جنید اختر، ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور شکیلہ رفیق صاحبہ کے حوالے سے جو بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ جنید۔ السلام علیکم۔ میرے مضمون کا عنوان ہے حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا۔ کہنے والے کہیں کہ جنید کو کیا ہو گیا ہے، ایک خاتون کے لیے لکھ رہا ہے عجب آزاد مرد تھا، لیکن جو لوگ شکیلہ رفیق سے واقف ہیں وہ ہرگز یہ نہیں کہیں گے۔ اس باہمت خاتون کی جواں مردی پر بڑی بڑی مردانگیاں قربان کی جا سکتی ہیں۔ شکیلہ رفیق سے میری پہلی ملاقات اردو زبان کے ایک بہت خوبصورت شاعر احمد سلمان کے توسط سے ہوئی۔ میں اور سلمان بھائی کسی مشاعرے میں جا رہے تھے۔ سلمان بھائی نے کہا کہ شکیلہ رفیق بھی ہمارے ساتھ جائیں گی، ان کو بھی لینا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بولے بہت بڑی افسانہ نگار ہیں اور بہت اچھی خاتون بھی ہیں، تم کو اچھا لگے گا مل کر۔ اس وقت تو مجھ کو سمجھ نہ آئی کہ مجھے کیوں اچھا لگے گا، میں تو افسانوں کو بھی صرف عورتوں کے پڑھنے کی چیز سمجھتا تھا، خواتین ڈائجسٹ کی وجہ سے۔ یہ شکیلہ آپا نے گاڑی میں بیٹھتے ہی یہ کہا کہ سلمان بھائی سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو سلمان بھائی نے کہا یہ جنید ہے، بڑا اچھا شاعر ہے۔ کہ نہیں، شاعر تو سارے یہی سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے ہیں۔ اور مجھ کو فوراً سمجھ آ گیا کہ سلمان بھائی نے کیوں کہا تھا کہ تمہیں ان سے مل کر بہت خوشی ہوگی، کیونکہ میں بھی کچھ اسی قسم کا انسان ہوں کہ جو دل میں ہے وہ زبان پر ہے، بس وہ ذرا شادی کے بعد احتیاط کرنے لگا ہوں کیونکہ خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو یہ میرا شکیلہ رفیق سے پہلا تعارف تھا۔ اس کے بعد وہ مستقل جب تک کراچی نہیں گئی، ان کے ساتھ خاصی ہماری یادگار ملاقاتیں رہیں، بہت سے پروگرام خود ان کے گھر پہ بھی ہوئے، اس میں جانا۔ تو شکیلہ رفیق کا میں کہوں گا کہ پوری زندگی جس ہمت اور حوصلے کے ساتھ وہ کھڑی رہی ہیں وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ ان کی تحریریں پڑھیں تو آپ کو یقیناً، آپ لوگ سب یقیناً میری تائید کریں گے، ایسا نہیں کہ سب کچھ منہ زبانی تھا، اور وہ اپنے افسانوں کے برعکس حقیقی زندگی میں کوئی اور شخصیت تھی۔ جیسا کہ 90% لکھنے والے ہوتے ہیں کہ لکھتے کچھ لکھتے ہیں اور پرسنلی جو ہے ان کی شخصیت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن شکیلہ رفیق نے اپنی زندگی کے ہر موڑ پر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اپنی لکھائی کے ساتھ پوری طرح سے ہم آہنگ ہیں۔ جو وہ لکھتی تھی ان کی شخصیت کا خاصہ تھا، اور سب کو پتہ ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنے شوہر کی جواں مرگی کا سامنا کیا، جس طرح اپنے بچوں کی پرورش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جس آب و تاب سے اپنے قلم کو استعمال کیا، وہ یقیناً شکیلہ رفیق کا ہی خاصہ تھا۔ شکیلہ رفیق کے لیے کہانی یا افسانے لکھنا بالکل ایسے ہی تھا جیسے آپ کے اور ہمارے لیے سانس لینا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر شکیلہ رفیق لکھتی نہیں تو شاید وہ بہت پہلے اس جہان سے چلی گئی ہوتی، اور ان کو لکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی لکھائی کو منوانے کی بھی دھن تھی۔ وہ اپنی شخصیت کو نہیں، ان کو اپنی شخصیت سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، لیکن وہ اپنی لکھائی کے معاملے میں واقعی بہت سینسیٹیو تھی اور چاہتی تھی کہ اگر وہ اچھا لکھ رہی ہیں تو اس کو اپریشیٹ کیا جائے، اس کو اس کا مقام دیا جائے۔ اور جس طرح انہوں نے لکھا ہے، یقین کریں ان کا جو بھی مقام ہے وہ تمام تر ان کی اپنی لکھائی کی وجہ سے ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ سحر انصاری صاحب کا یہ شعر شکیلہ رفیق کے اوپر بالکل فٹ بیٹھتا ہے کہ فصیل شہر میں پیدا کیا ہے در میں نے، فصیل شہر میں پیدا کیا ہے در میں نے، کسی بھی باب رعایت سے میں نہیں آیا۔ تو یقیناً شکیلہ رفیق کسی رعایت سے، باب رعایت سے بھی اس میں داخل نہیں ہوئی تھی نا۔ شکیلہ آپا کو پتا تھا کہ ہمارے معاشرے میں قد بڑا ہونے والے کو بڑا سمجھا جاتا ہے، لیکن انہوں نے اس کی کبھی پرواہ نہیں کی، اور ایسے تمام لوگوں کو جو یہ سمجھتے تھے اگر جوتے کی نوک پر نہیں تو کم از کم قلم کی نوک پر ضرور رکھا۔ بہت صاف گو اور منہ پر کہنے والی خاتون تھی۔ مردانہ حوصلے کے اندر انہوں نے جس نازک عورت کو چھپا رکھا تھا وہ اس سے بھی بالکل ناآشنا نہیں تھی، اور کبھی کبھی آپ کو جلد خفا اور جلد مان جانے والی خالص عورت بھی اپنی تمام تر رانائیوں کے ساتھ ان میں نظر آتی تھی۔
शकीला आपा ने सन 2015 में अपनी किताब मुझको तोहफ़तन देते हुए लिखा था कि जुनैद अख्तर के लिए जिसकी शायरी मुझे बहुत पसंद है, नेक ख्वाहिशात के साथ। उनके अल्फाज मेरे लिए उस वक्त भी एक एजाज़ की हैसियत रखते थे और आज तो यकीनन उनकी अहमियत दो चंद हो गई है। और जब अब वो इस दुनिया में नहीं है और इस दुनिया की तमाम तर खुद गर्जियों से दूर, बहुत दूर जा चुकी हैं, तो मेरी दुआ है और मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला उनकी तमाम महरूमियों का अजाला बेहतरीन अंदाज में कर देगा और उनको बेहतरीन अजर अता फरमाएगा इंशाअल्लाह, आमीन। अच्छा, अगले मुकाबले से पहले मैं ये बता दूं कि जो किताबों का मैंने जिक्र किया उसमें चंद किताबें, ज़्यादा नहीं, बहुत कम, वो शकीला रफ़ीक साहब और सत्यपाल आनंद साहब की भी हैं यहाँ पर, अगर आप लोग वो हासिल करना चाहें। तो इसके बाद मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे आज के एक और मुकर्रर हमारे दोस्त अहमद दीवान से कि वो तशरीफ़ लाएँ और सत्यपाल आनंद साहब के हवाले से जो बात करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया फैसल अजीम और अरबाब कलम के तमाम दोस्तों का, जिन्होंने उन दो शख्सियात को खराज अकीदत पेश करने के लिए चुना जो ना सिर्फ उर्दू अदब की नुमाइंदा थी बल्कि अपनी बेबाक शख्सियत और बेलाग राय में बिल्कुल बात कहने में झिझकती नहीं। जो बात सच थी वो सच थी और वो उनके मुंह से बयां होती थी। शकीला रफ़ीक साहबा से मेरी मुलाकात बहुत उनकी आखिरी उम्र में जब वो थी तो हुई, लेकिन फेसबुक पर वो मेरी फ्रेंड काफ़ी अर्से थी। और एक बार जब अरबाब कलम ने जूम पर कॉन्फ्रेंस की थी तो हमने उनके अफसानों को पर डायलॉग किया। आज मैं ज़्यादा बात डॉक्टर सत्यपाल आनंद के हवाले से करूँगा और उनके साथ जो मुकालमा के प्लेटफॉर्म से हमने इकट्ठा तकरीबन 10 साल पब्लिशिंग की, उनके काम की, उसके बारे में थोड़ा सा मैं जिक्र करूँगा। डॉक्टर सत्यपाल आनंद 94 बरस जिए। उन्हें अपनी धरती, अपनी मिट्टी से इश्क था। वो हमेशा अपने आप को पाकिस्तानी कहलवाना पसंद करते थे और समझते थे और इस निस्बत पर बहुत फ़ख्र करते थे। हिंदुस्तान हिजरत तारीख़ का एक ऐसा जबर था जिस पर इस मासूम और ख़ूबसूरत इंसान को मजबूर होकर जाना पड़ा, मगर उनका दिल उन गलियों और घरों की चौखट की जानब हमकता रहा जहाँ उनका बचपन, लड़कपन, नौजवानी के इब्तदाई अय्याम गुजरे। उनके पुरखों की ज़मीन और कारोबार था। वो देश से निकले ज़रूर मगर दिल से देश कभी नहीं निकला। बागो बहार, खुश गुफ्तार, नटखट सत्यपाल आनंद, जिनकी मैयत में आप कभी बोरियत का शिकार नहीं हो सकते। मीर महफिल, जान महफिल, रूह महफिल होना उनकी ज़ात में यूं इकट्ठा हो गया था कि जहाँ जाते रौनक लगा देते। अपनी तवील उम्री और सेहत का राज वो ये बताया करते थे कि मैंने कभी दिल में बुग़्ज़ और हसद को जगह नहीं दी, हमेशा सबको माफ़ कर दिया। और उनके चेहरे पर खिलती मासूम, दिल मोह लेने वाली शरारती मुस्कान इसका गम्माज़ थी। 2016 में जब हमने मुकालमा.com के प्लेटफॉर्म का आगाज़ किया तो मेरे जैसे नौवारदान और नौ आमोज़गान की दरख्वास्त पर डॉक्टर साहब ने ख़ुसूसी शफ़क़त फरमाते हुए अपनी तहरीरें मुकालमा पर शाया करने की इजाज़त दी। अपनी वफ़ात तक डॉक्टर साहब मुकालमा पर छपने वाले सबसे ज़्यादा तहरीरों के हामिल अदीब थे। सच्ची बात तो ये है कि मुकालमा.com को एक मुवक्कर और मोतबर ऑनलाइन जरीदा बनाने में डॉक्टर साहब की सरपरस्ती का बहुत बड़ा हाथ। 500 से ज़ायद आर्टिकल मुकालमा पर शाया होने
کی وجہ سے وہ اس فہرست میں سب سے اوپر ہے۔ ان کی کچھ کتابیں پہلے مکالمہ پر پیش ہوئیں اور اس کے بعد زیور طبع سے آراستہ ہوئی۔ میرا یہ ذاتی اعزاز ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی آخری کتابوں میں سے ایک جو یہاں موجود بھی ہے، نقوش پائے رفتگاں، اس کی تدوین اور ترتیب میرے حصے میں آئی۔ نقوش پائے رفتگاں ڈاکٹر صاحب کی یادداشتوں، کتھا چار جنموں کی توسیعی اضافہ ہے اور ان شخصیات کے بارے میں اظہار ہے جن کا تذکرہ بالتفصیل ان کی خود نوشت میں نہ ہو سکا۔ ڈاکٹر صاحب کی ادبی شخصیت کئی لحاظ سے اچھوتی تھی۔ عربی، فارسی، سنسکرت، ہندی، اردو، انگریزی اور پنجابی پر ان کی دسترت انہیں قادر الکلامی اور لفظ کے اصل مخارج تک رسائی دلاتی تھی۔ ان کے کلام کی بلاغت اور فصاحت کے جوہر یوں کھل کر سامنے آتے کہ تحریر فرد در فرد، معنی در معنی، دھیرے دھیرے اپنا درون عیاں اور بیاں کرتے۔ ڈاکٹر صاحب اس گنگا جمنی تہذیب کی آخری نشانیوں میں سے ایک تھے جن کے دم سے اردو زبان و ادب کو طاقت اور قوت ملتی تھی۔ اردو زبان کے ان غیر مسلم شعراء اور ادباء میں ان کا مقام بہت بلند ہے، اور میں یہ بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس حال میں موجود بیشتر ادیب اور شاعر ڈاکٹر صاحب کے بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی نہ کسی شکل میں ممنون احسان ضرور ہے۔ ہم سب کو اپنے اپنے ادبی سفر کے دوران ڈاکٹر صاحب کی رہنمائی، سرپرستی، حوصلہ افزائی، تعمیری تنقید کا سہارا ملتا رہا۔ ڈاکٹر صاحب فردوں اور ہم عصر ادبا میں یکساں مقبول و معروف تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اردو نظم کی تاریخ میں ڈاکٹر صاحب کا نام 20ویں صدی کے نمایاں لکھنے والوں میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر صاحب غزل اور نظم کے شاعر تھے، مگر نظم کو زیادہ پسند فرماتے تھے، اور 600 سے زائد نظمیں اس کا بین ثبوت ہیں۔ 70 سے زیادہ کتابیں، جن میں افسانے، ناول، نثر نگاری اور شاعری کی کتابیں، اور اردو، انگلش، ہندی اور پنجابی زبانوں میں جو شائع کی، یہ ان کا ایک ایسا علمی کارنامہ ہے جو بہت کم ادبا کو نصیب ہوتا ہے۔ کچھ اعزاز میں سمجھتا ہوں ایسے ہیں کہ جو صرف ڈاکٹر صاحب کی ذات کے ساتھ ہی منسلک تھے، جیسے کلام غالب کی تسہیل و تشریح بانداز شاعری، جسے فیصل عظیم تخلیقی تنقید یا تنقیدی تخلیق کہا کرتے ہیں، ایک ایسا ادبی کارنامہ ہے جو اس سے پہلے غالب کے حوالے سے دیکھنے میں نہیں آتا۔ بقول شمس الرحمن فاروقی، جتنے بھی شارحین نے کلام اقبال پر کام کیا ہے، کلام غالب پر کام کیا ہے، ان میں سے کسی نے مغربی طریقہ کار کو آزمانے کی کوشش نہیں کی، اور اس جدت پر غالب کے کچھ اشعار کو ڈرامائی طرز کے انداز یا بحث و مباحثے کا رنگ دینے کا کام صرف ستیہ پال آنند نے انجام دیا، جس میں حضرت غالب خود بھی اپنا مطمع نظر پیش کریں اور ایک تمثیلچہ نما منظوم شرح پیش کی جائے، اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ ہر وہ معنی جو شعر سے برآمد ہو وہ صحیح ہو۔ ڈاکٹر صاحب کا ایک اور اعزاز اردو ادب میں طویل ترین انٹرویو ہے، جسے بعد ازاں آئینہ در آئینہ کے عنوان سے کتابی شکل میں پیش کیا گیا۔ یہ ان کی وہ گفتگو ہے جو انہوں نے علامہ ضیاء اللہ ضیاء کے ساتھ سوال و جواب پر مبنی کی تھی۔ اتنے طویل انٹرویو کا وجود اس کے علاوہ ابھی تک اردو ادب کے پاس نہیں ہے۔ میرا ڈاکٹر صاحب سے رابطہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر قائم ہوتا تھا، جب تک ان کی صحت اجازت دیتی رہی، جس میں وہ اپنی تازہ تخلیقات شائع کرنے کے لیے بھجواتے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ای میل میں جب وہ شیئر ہوتی تو ادیبوں کی ایک فہرست ہوتی تھی جن تک اس تحریر کا ابلاغ ہوتا۔ اس میں تمام بڑے معاصر ادباء اور شاعر شامل ہوتے تھے، اور وہاں سے سیکھنے اور سمجھنے کو اتنی زیادہ چیزیں ملتی کہ آپ بطور ایک طالب علم اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کرتے۔ یہ تعلی نہیں، صرف اظہار شکر ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتے تھے اور رضوان بیٹا کہہ کر مخاطب کیا کرتے۔
जब भी उनका कनाडा आना होता था तो मुझे उनके शेड्यूल के बारे में मुकम्मल इल्म होता था, और अगर दौरा की तशहीर करना मकसूद ना होता तो पहले ही बता दिया करते कि मेरा खुफिया दौरा है और इसकी किसी को खबर ना दी जाए। सैकड़ों याददाश्तें हैं, बहुत सारे इंटरव्यू भी मैंने रिकॉर्ड किए उनके, मगर मैं कुछ बातें एक अदद किताब लिखने के इरादे से महफूज रखता हूँ, और इंशाल्लाह उनके ऊपर जो किताब आएगी उसमें ये सारी चीज़ें मैं बयान करूँगा। आखिर में डॉक्टर साहब के लिए एक छोटा सा मंजूम ये अकीदत है कि एक मनमोहे प्रेम रतन, मुश्के खुतन शीरी दहन, मुशफिक उस्ताद इल्मे दरियाओ, समय पर जिसका निशान सब पर आसमां, एक गनेर शजर सायादार जिसकी छत्र छाया से अपने मैदाने सब महफूज, चश्मा फैज़ रवा कूचा बकूचा हम बम करिया बकरिया यम बयम। बहुत शुक्रिया रिजवान। अहमद रिजवान जो हैं वो सबसे वाल साहब की खास क़ुर्बत थी। हम लोगों ने आखिरी ज़माने में काफ़ी कोशिश की थी कि जब वो बीमार होते और यहाँ पर थे उनसे मुलाकात की। मेरी जो उनसे मुलाकात आखिरी मुलाकात जो हुई है वो बस उनके इंतकाल से चंद दिन पहले आलिमन में गया था मिलने, तो वो सब होश में नहीं रहे। उनसे मुलाकात, उनसे मिलने आखिरी दफ़ा जब मैं गया हूँ तो वो सब होश में नहीं थे, तो उनसे ज़्यादा बात तो नहीं हो सकी। तो बहरहाल उनकी अभी उन्होंने तनकीद के हवाले से उनकी बात की, तो गालिब की ख़ास तौर से तो मेरा तजिया है, मेरा ख्याल है या मेरी नाक़िस राय है कि वो गालिब से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। वो जितना गालिब को बुरा कहते थे उतना ही गालिब को पसंद करते थे। और वो गालिब पे न सिर्फ तनकीद बहुत करते थे बल्कि उन्होंने गालिब की तज़मीन की अगर शेरों पे तो वो कोई उससे पता चलता है हमें। तो मैं ऐसा मुझे चूँकि वो उनकी आदत ये थी कि नौजवानों की हौसला अफजाई करते थे और तनकीद करने देते थे और कहते थे जो कहना है वो। तो शुरू में तो मैं बहुत एहतियात करता था, ज़ाहिर अदब ज़रूरी था, लेकिन चूँकि उन्होंने इजाज़त दी तो फिर मैं ऐसा खुलता गया। तो मैं उनसे मैंने कई दफ़ा उनसे यानी इख्तलाफी बात भी की और खुल की थी। तो गालिब के हवाले से भी ख़ास तौर से जो गालिब की तनकीद करते थे उस पर मैंने उनसे बातें की। वो उन्होंने बुरा नहीं माना, उन्होंने बात का जवाब नहीं दिया उन्होंने, मगर बुरा नहीं माना। तो ये बात उनकी बड़ाई पर तनकीद के हवाले से। बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि मैंने मुझे वो काफ़ी अमली तनकीद की तरफ अक्सर मुझसे कहते थे, ज़रूरत अपनी कोई चीज़ दी उन्होंने कि कहा कि इस पर अपनी तनकीदी राय दो, तो वो पहले वो मेरा मकाम ऐसा कोई नहीं था कि मैं उनके पे तनकीद लिखूँ, लेकिन वो उनकी एक वो था हौसला अफजाई करना के नौजवानों। तो जो मैंने जो तनकीदी राय ज़्यादातर लिखी हैं वो उनसे पहले मैंने बहुत कम लोगों के बारे में कुछ लिखा था। उनकी नज़मों पे या उनकी किताब पे जो मैंने लिखा उसके बाद ज़्यादा भी आदत पड़ लिखने की। बल्कि जब मैं ज़रा अदब से कुछ इख्तलाफ करता था तो कहते थे कि खुल के कह दो, ये कहने की क्या ज़रूरत है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, जो कहना है वो। लिहाजा उनकी जो किताब कथा 4 जन्मों का जिक्र आपने किया तो वो उस पर मैंने जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, फिर लिखना तो लिख दिया। मैंने उनको भेजने के बाद मैंने कहा कि मैंने लिख तो दिया है, अगर आपको बुरा लगे तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन ये उनकी उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल तुमने बहुत से लोगों ने तो बहुत सख्त बातें की हैं, तुमने तनकीद ज़रूर की है लेकिन मुझे अच्छा लगा, तो ये भी अच्छा ही है। अब इनके बाद शकीला रफ़ीक साहबा के हवाले से मैं कहूँगा डॉक्टर खालिद सोहेल साहब। शकीला रफ़ीक साहबा से भी उनका बहुत अच्छा था, बहुत गहरा ताल्लुक़ था और उनकी किताब भी ग़ालिबन उन्होंने छापी। तो मेरी दरख्वास्त होगी डॉक्टर खालिद सोहेल साहब से कि तशरीफ़ आएँ और उनके हवाले से जो गुफ्तगू करना चाहते हैं। डॉक्टर खालिद सोहेल। शुक्रिया फैसल, आपने मुझे याद किया और शकीला रफ़ीक के हवाले से। मेरा ख्याल है शकीला रफ़ीक वो वाहिद राइटर हैं जिनके हवाले से मैंने उनके अफसानों पे भी एक मज़मून लिखा था, एक तफसीली, और जब उनकी शायरी हम तक आई तो फिर उनकी शायरी के हवाले से भी एक मज़मून लिखा था जो हम सब के शायर में था। लेकिन उनसे सिर्फ ताल्लुक़ अदबी नहीं, एक ज़ाती ताल्लुक़ भी था। मेरा ख्याल है पहली मुलाकात 1986 में हुई थी, यहाँ पाकिस्तान से आई थी। उनका एक ज़माने में PIA के साथ एक
ایک رسالہ نکلتا تھا، اس کی وہ ایڈیٹر بھی تھی. تو یہاں ہم نے ایک رائٹرز فورم کی میٹنگ میں ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے اپنی کتاب تحفتاً دی. تو اس کے بعد کوئی 40 سال تک ہماری دوستی رہی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شکیلہ رفیق سے جو کچھ میں نے سیکھا، اس میں پہلی قدر جو تھی نا دوستی کی تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں یا مسلم یا مشرقی ماحول میں ایک مرد اور ایک عورت کی جو دوستی ہے وہ بعض دفعہ ایک بڑی سسپیشیس انداز میں دیکھی جاتی ہے. تو شکیلہ رفیق کے اندر وہ ایک کانفیڈنس تھا کہ جو ہماری دوستی تھی اس سے بے نیاز تھی وہ کہ لوگ کیا کہیں گے اور لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. وہ ایک لیول کا جو ایک ذاتی اور پرسنالٹی میں جو ایک ان کی ایک سالڈ جو انٹیگریٹی تھی، میں اس سے بہت امپریس ہوا. اور وہ جو ایک روایتی ہم جس سے کہتے ہیں نا کہ ایک عورت، ایک مشرقی عورت، وہ عشوہ و غمزہ و انداز و ادا، آپ ایک فیمینن کارڈ کھیلتے ہیں. میں نے شکیلہ رفیق کو کبھی وہ فیمینن کارڈ کھیلتے نہیں دیکھا. انہوں نے ایک رائٹر کے طور پہ بات کی، ایک انسان کے طور پہ بات کی، اور ایک ہیومن ریلیشن شپ. ہماری دوستی کا ایک اور جو دلچسپ پہلو یہ تھا کہ وہ ایک ڈیڈیکیٹڈ بلیور تھی. وہ نماز پڑھتی تھیں، روزے رکھتی تھیں، اپنا ایک جو ان کا ایک، اور وہ جانتی تھیں کہ میں نان بلیور ہوں. تو ایک بلیور، ایک تو ہے کہ مشرقی عورت اور مرد کی دوستی، ایک بلیور اور نان بلیور کی دوستی. اور وہ ہمارا جو نظریاتی اختلاف تھا وہ کبھی بھی ہماری دوستی میں اس نے کبھی کوئی رکاوٹ یا کبھی اس کے اندر کوئی کرائسس نہیں پیدا کیا. بلکہ مجھے اور دوستوں نے بتایا کہ میری غیر موجودگی میں بھی وہ بلیور ہوتے ہوئے بھی مجھے ڈیفینڈ کرتی تھی، بلکہ میری جنگ لڑتی تھی اور لوگوں سے کہتی تھی، اوپنلی کہتی تھی کہ آپ لوگ جو ہے اب اپنے آپ کو مسلمان اور یہ کہتے ہیں، لیکن آپ سب لوگ منافق ہیں. وہ شخص جو کرتا ہے کھل کے کرتا ہے، وہ کسی سے چھپاتا نہیں. تو یہ ان کی ایک دوستی کی ایک پہلو تھا کہ جو مجھے بہت عزیز تھا کہ وہ ہم جب بھی ملتے تھے. پھر یہ ہوا کہ وہ دوستی میں ایک ایکسٹرا ٹرن آیا جب ان کے بیٹے عامر امریکہ سے آئے. تو وہ کہنے لگی میں آپ کو اپنے بیٹے سے ملانا چاہتی ہوں. عامر سے پہلی دفعہ ملا تو پہلا 1 گھنٹہ تو ہم شکیلہ رفیق کے سامنے گفتگو کرتے رہے، لیکن پھر جو گفتگو اس نہج پہ چلی گئی کہ احتراماً ہم شکیلہ رفیق کے سامنے وہ گفتگو نہیں کر سکتے تھے. تو میں نے عامر سے کہا کہ آپ میرے ساتھ وٹبی چلیں. تو میں ان کو وٹبی لے گیا، اور بعض لوگوں کے لیے حیرانگی کی بات ہوگی کہ وہ فرائیڈے کو ہم گئے اور میں منڈے کو ان کو واپس لے گیا. وہ 3 ہماری جو پہلی ملاقات تھی میری اور عامر کی، وہ 3 دن 72 گھنٹے رہی، اور ہم نے میرا خیال ہے زندگی کے ہر موضوع پر تبادلہ خیال کیا. اور پھر وہ میری ایک گرین زون کی کتاب اپنے ساتھ لے گئے. اور بعد میں جب میں ان کی بیگم سے ملا تو وہ کہنے لگی آپ نے میرے شوہر پر کیا جادو کر دیا ہے، یہ آپ کی کتاب تکیے کے نیچے رکھ کے سوتے ہیں. اور انہی کی وجہ سے، عامر کی وجہ سے میں نے گرین زون کی کتابیں تو لکھی تھی، لیکن انہوں نے کہا یہ جو فلسفی ہے اس کو آپ سمپلیفائی کر کے سٹیپ بائی سٹیپ بیان کریں. تو جو میری 7 سٹیپس کی بک ہے وہ عامر کی وجہ سے، انہوں نے مجھے انسپائر کیا کہ آپ اس طرح کی ایک کتاب لکھیں تاکہ لوگوں کے لیے گرین زون فلسفی کو فالو کرنا آسان ہے. پھر اس کے بعد ناہید سے ملاقات ہوئی، پھر ان کے بچوں سے ملاقات ہوئی. اور یہ جو دوستی تھی یہ 3 جن، میں سمجھتا ہوں کہ شکیلہ رفیق وہ واحد ایسی شخصیت ہیں جن کے ان کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ اور ان کے گرینڈ چلڈرن، تو مجھے آج بہت خوشی ہوئی جب میں نے ان کے گرینڈ چلڈرن کو یہاں پر دیکھا. اور اسی حوالے سے میں نے ایک کتاب وہ کی تھی جس کا نام شکیلہ رفیق's لیگیسی ہے. یہ انگریزی میں تھی تاکہ وہ لوگ جو اردو ان کی ان کی افسانے شاعری نہیں پڑھ سکتے ان کی چیزوں کو انگریزی میں پڑھیں. اس میں نے شکیلہ رفیق کے حوالے سے جتنے انٹرویوز، جتنے مضامین، کچھ تراجم ہم نے کروائے، وہ میں بھی کبھی پڑھ کے سناتا ہوں. یہاں ہمارے ایک بہت قریبی دوست ہیں بیدار بخش صاحب جو تراجم کرتے ہیں، تو اس حوالے سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ دوستی کا حوالہ ہے. دوسرا جو میں نے شکیلہ رفیق سے جو بات سیکھی ان کی شخصیت سے، وہ میں نے فرق جانا کہ غرور اور خودداری میں کیا فرق ہے. کیونکہ عارف عبد المتین میرے چچا جان کا ایک شعر ہے کہ ناداں ہیں جو کہتے ہیں کہ مغرور ہے عارف، ناداں ہیں جو کہتے ہیں کہ مغرور ہے عارف، ہم نے تو اسے پایا ہے ایک بندہ خوددار. یہ جو خودداری ہے
یہ ایک بہت ہی نایاب چیز ہے جو آج کے دور میں ہمارا ایک منافقت کا دور ہے, ایک مٹیریلزم کا دور ہے, تو لوگ اپنی سچ بات نہیں کہتے. تو شکیلہ رفیق کے اندر کہ لوگ کیا سمجھیں, کیا کہیں, کیا اس کی بات کو پسند کریں, ناپسند کریں, ان کے اندر جو انٹیگریٹی تھی, ایک جو سیلف کانفیڈنس تھا, جو اپنے موقف پر اپنے سچ کے ساتھ جو ان کی جو جڑت تھی, وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم میں نے زندگی میں بہت کم لوگوں میں دیکھی ہے. ورنہ وہ ہم سب وہ ایک منافقت اور ایک دوغلا پن اور یہ کرتے ہیں. تو وہ جو ان کی خودداری تھی. پھر تیسری بات یہ تھی کہ وہ جو عزت نفس اس کو ہم کہتے ہیں, سیلف ریسپیکٹ. انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر سہیل جب وہ ان کے شوہر فوت ہوئے اور ان کے بچے اس وقت چھوٹے تھے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے بہت سے رشتہ داروں نے کہا کہ آپ بالکل فکر مت کریں. انہوں نے کہا کہ میں جب واپس اسکول جاؤں گی, میں ایم اے کروں گی, میں نوکری کروں گی, میں مطلب خود کماؤں گی, اپنے بچوں کا خود خیال رکھوں گی. تو جب جو مالدار رشتہ دار تھے انہوں نے آفر کی, لیکن انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے بچوں کو یہ کو کسی اور کی سپورٹ سے وہ پلے بڑھے, میں خود ان کو جوان ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے. تو یہ جو عزت نفس والی بات ہے, یہ ایک نفسیاتی طور پہ, میں تو ایک سائیکائٹرسٹ ہوں, یہ ایک بہت قیمتی چیز ہے کہ آپ اپنے بچوں کی, اور آج میں آپ کو بھی عامر کی جو گفتگو ہے, جو انہوں نے چیزیں لکھی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا. تو ان کے بچے جو ان کے اندر جو ایک بڑی سیلف رسپیکٹ, ان کے اندر جو انٹیگریٹی ہے, ان کے اندر جو ایک کانفیڈنس ہے, وہ اسی شکیلہ رفیق کی دین ہے. کیونکہ وہ ایک اور چیز میں نے سیکھی ان شکیلہ رفیق سے ملنے سے پہلے, جب انہوں نے جنید نے بات کی, میں یہ جو ڈائجسٹوں میں لکھنے والے جو رائٹرز ہوتے ہیں نا, میں ان کی کوئی سچی بات ہے, میں سمجھتا تھا یہ بہت ہی ہارلیکوئن رومانس اور یہ اس طرح کی چیزیں جو جو فنون میں اور اوراق میں اور نقوش میں چھپتی ہیں. لیکن شکیلہ رفیق سے ملنے کے بعد ایک اور مجھ پر ایک بات منکشف ہوئی. اس وقت جب میری بہن امبرین کوثر پاکستان سے آئی اور گفتگو میں مجھے پتہ چلا کہ جی میں شکیلہ رفیق کو جانتا ہوں, تو وہ کھل اٹھی, آپ شکیلہ رفیق کو جانتے ہیں, میں ان سے ملنا چاہتی ہوں. تو میں ان کو لے کر, تو میری بہن شکیلہ رفیق سے ایسے ملی جیسے نا تو مجھے ان کی نگاہ سے جو دیکھا جیسے کوئی سیلیبریٹی سے ملتا ہے, مطلب جیسے کوئی بہت بڑا. تو میری بہن جو تھیں وہ ان کو اس وقت سے پڑھتی تھی جب وہ ڈائجسٹ میں لکھتی تھی, جو خواتین ڈائجسٹ ایسے. پھر مجھے شکیلہ رفیق سے پتہ, جب میں نے اس کو ایکسپلور کیا, انہوں نے کہا کہ یہ جو فنون اور افکار اور یہ جو رسالے ٹھیک ہے بہت ہو, لیکن یہ آپ کو کچھ پیسے نہیں دیتے. جیسے میں ہم سب پہ لکھتا ہوں, میں کوئی 10 سال سے لکھ رہا ہوں, مجھے تو کبھی کوئی مطلب یہ اس کی کوئی فائنینشیل وہ نہیں ہے. لیکن یہ جو ڈائجسٹ والے ہیں یہ اتنے بکتے ہیں کہ شکیلہ رفیق ایک افسانہ لکھتی تھی, ان کو اتنے کر رہی تھی, مجھے 10,000 روپے جو ان افسانوں کے ملتے ہیں, جو میں اگر نوکری کروں, جو یونیورسٹی میں پڑھاؤں, کالج میں پڑھاؤں, تو مجھے 1,000 2,000 ملے گی میں لکھنے. تو اس وقت مجھے پتہ چلا کہ اس کی ایک اور ڈائمنشن ہے. تو یہ جو لکھنے والے ہیں, تو میرے نزدیک شکیلہ رفیق کی جو شخصیت کا ایک اور پرت کھلا کہ ایک وہ دور تھا جب وہ ڈائجسٹوں کے لیے لکھتی تھی, اس کی موٹیویشن اور تھی. پھر انہوں نے جب فنون اور ان چیزوں افکار میں لکھنا شروع کیا, وہ ایک اور تھی. تو یہ بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو میں نے شکیلہ رفیق سے سیکھی, جو ان کی شخصیت اور ان کے جو فائنل بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی ایک نظم ہے, میں آپ کو سناتا ہوں, کہ جو اس کا تعلق جو ہے وہ تنہائی سے ہے. مجھے لگا کہ وہ بہت خوش مزاج گفتگو ہوتی تھی, لیکن ایک پرسنالٹی میں نا ایک زیریں لہر ہوتی ہے, سطح کے نیچے ایک اداسی تھی. شی سفرڈ اے لاٹ. تو جو سفرنگ ہے نا, اور خاص طور پہ پاکستان میں ایک سنگل مدر کے طور پہ, سنگل وومن کے طور پہ, آپ بہت سی چیزوں کو آپ جانتے ہیں کہ جب ایک نوجوان عورت ہے, رائٹر ہے, خوش مزاج ہے, خوش گل ہے, تو بہت سے مرد جو ہے نا اس کو کسی اور نظر سے دیکھتے. انہوں نے اس چیز کو برداشت کیا, اس چیز کو ایک طرح سے ٹالریٹ کیا, انڈیور کیا. تو جو تنہائی ان کی جو نظم ہے, میں چھوٹی سی ہے کہ تنہائی, جب وہ کہتے ہیں تنہائی سے سمجھوتا نہیں ہوتا, تب میں ہنستی ہوں, کیسے نہیں ہوتا, یہ تنہائی تو ہے جو ہمیشہ ساتھ دیتی ہے, باقی کون ہے جو ساتھ دے, تنہائی کا ساتھ بھی چھوٹ گیا تب کیا ہوگا, یہ اس کو کون بتائے جس کے بعد ایک سناٹا ہے اور ایک چپ. یہ جو اندر کا سناٹا اور یہ جو اندر کی چپ ہے, جو ایک خاتون جو رائٹر ہے, جو انٹلیکچوئل ہے, جو سوچتی ہے, جو سمجھتی ہے, جو زندگی کو محسوس کرتی ہے, یہ جو ایک اندر کی سفرنگ, اندر کی ٹریجڈی, ایک جو ڈیلیما ہے, ان کی ایک نظم چھوٹی سی ہے جو بیدار بخت صاحب نے ترجمہ کی انگریزی میں. تو وہ میں چھوٹی سی یہ اس کتاب سے جو شکیلہ رفیق's لیگیسیز ہے, یہ میں آپ کو سناتا ہوں. اس کا ٹائٹل ہے دا شیل آف مائی سیلف. I was lost in the shell of myself. People taunted me, cajoled me to come out of my shell, so I could see the outside world, so I could tell my story and listen to those of others. I came out of my shell, saw the world, told my story, listened to those of others. All I got in return was sorrow, pain and tears.
I was melted out of mental torture. I was meted with mental torture, then hiding the tears in my eyes, holding the pain of my soul in my heart, gathering the sherds of pain in my lap, I returned to the shell of myself. ये जो अंदर का दुख है, ये अंदर का जो कर्ब है, वैसे तो हर राइटर, हर आर्टिस्ट, हर फनकार अपने तौर पे महसूस करता है, लेकिन शकीला रफ़ीक ने जिस तरह उसका एसेंस कैप्चर किया अपने अफसानों में, अपनी शायरी में, अपने इंटरव्यूज़ में, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा वो है. अब मैंने इनसे पूछा था कि भाई मुझे कितना वक्त है, इन्होंने कहा कुछ मिनट आपके हैं, और कुछ जो है वो इनका शकीला रफ़ीक के जो बेटे हैं, वो चूँकि आज नहीं आ सके, मैं उनके साथ, उनसे भी हमारी दोस्ती है, वो आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल हैं, तो उन्होंने एक छोटी सी तहरीर जो है अंग्रेज़ी में भेजी, तो मैं उनकी बिहाफ पे आप लोगों से शेयर करता हूँ कि शकीला रफ़ीक ने, जैसे मैंने कहा, वो जो औरत जो खुददार थी, जिसके अंदर एक इंटेग्रिटी थी, उसने अपने बच्चों का ख्याल रखा, तो उन बच्चों में से एक जो है नाहिद, और उनके दूसरे बेटे तो नहीं हैं, तो आमिर हसन ने लिखा है कि लेसन्स आवर मदर शकीला रफ़ीक गेव अस. Our mother didn't just raise us, she shaped how we live. She taught us to walk through life with honesty, even when shortcuts were tempting. She showed us that family is not measured by wealth or status. The poor and the prosperous deserve the same dignity, the same care, the same love. She taught us to live with self-respect, because success without self-respect is failure in disguise. She asked us to respect elders even when we disagreed, not because they are always right, but because humility keeps us human. She reminded us to smile often, not because life is easy, but because kindness is a strength. She told us our emotions are not weaknesses, they are our greatest asset, the source of empathy, courage and truth. She lived creatively, not just spoke about it, writing many stories and more than 8 books, proving that a creative life is a meaningful life. She taught us to stay connected to family, an extended family, because roots keep you grounded when the world tries to pull you apart. She taught us to fight for what is right, even when it is uncomfortable, and never to give up, not until the very last breath. She believed we should surround ourselves with creative minds because ideas grow faster in good company. She encouraged us to travel, to see the world, to learn that there is always more than one way to live, think and dream. She urged us to explore new ideas and to seek out high achievers, not to envy them, but to learn from them. Above all, she taught us this: live honestly, live creatively, live with dignity, and never shrink who you are to fit a smaller world. Thank you very much. ये उनकी इंस्पिरेशन थी जो हम सब के लिए नवाज़िश हैं. बहुत शुक्रिया. मेरे ख्याल में शकीला रफ़ीक साहबा के तारुफ़ के लिए डॉक्टर सोहेल साहब ही सबसे मौजूद शख्सियत थे, क्योंकि जैसे कि उन्होंने किताबों का जिक्र किया, तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि यानी अगर हम ये उनकी किताबों का डॉक्टर साहब की किताबों की तादाद गिनना शुरू करें, तो जब हम उन्हें बताते हैं ना, गिन के बताते हैं कि उन्होंने इतनी किताबें लिखी हैं, तो वो कहेंगे कि नहीं, मैं एक और लिख चुका हूँ इस दौरान. तो शकीला रफ़ीक साहब के हवाले से बात हो रही है, तो मैं अब, और आमिर भाई की बात हुई, उनका मैसेज आप लोगों ने सुना जो उन्होंने पैगाम भेजा, तो उनकी साहबजादियाँ मौजूद हैं. मैं दरख्वास्त करूँगा शकीला रफ़ीक साहबा की पोती आमिर हसन साहब की बेटी से, ऐमन हसन, कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें. ऐमन हसन. बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग आज यहाँ मौजूद हुए, and thank you for the opportunity to let me speak. Shakila Rafik, my paternal grandmother, had a profound impact on my life. Remaining true to herself, she never quite fit the mold of what it meant to be a Pakistani woman or girl in many ways, including her role as my dadi ammi. She didn't embody what you might imagine a Pakistani grandmother to be. She was bold and defiant, she spoke up for herself, and she resisted the expectation that so many South Asian women face, to slowly blur into the background of their children and grandchildren's lives as they age. She made her presence known. As an adult, I've grown to admire and respect her journey, one filled with adversity at almost every turn.
2 summers ago, I had the privilege of returning to Karachi after nearly 20 years, where I spent 5 months with my Dadi Ammi during the final stretch of her life. Although she had lived with us when I was a baby in Karachi and later as an adolescent in Mississauga, living with her again as a grown woman, having faced my own adversities, allowed me to see sides of her that were harder to notice before. She was very funny, always ready with a sharp quip for any given scenario, sometimes a little unforgivingly so. Even though she was in her 80s and struggling with various health challenges, she made a point to be presentable, putting on a crisp, freshly ironed, matching shalwar kameez if she were expecting guests. I would sometimes comb her soft, fine hair back and fasten it into a ponytail with a clip or elastic band. For her, aging didn't mean making herself small or insignificant. There was dignity in old age, and presenting herself fashionably helped her embody that. During my time in Pakistan, I learned the stories that shaped her life. She would secretly write short stories and poems, careful that no one noticed her keen interest in writing, as it was seen as a hobby not fit for a young Pakistani girl. At the budding yet still very young age of 16, she was married to my Dada. Their union was a pleasant one, and once he learned of her passion for writing, he encouraged her. After his untimely death, a paper, a pen, and her mind became her and her family's meal ticket. She would write afsane for a local paper to help keep her family afloat. As we gather here almost a year after her passing, I'm reminded of Dadi Ammi's strength and resilience. She lived a non-traditional life, she took up space, pursued her passions without apology. Through her, I learned that being born a Pakistani girl does not mean a life lived in service to others, but one rooted in self-respect and purpose. Thank you so much. بہت شکریہ ایمن. اور بہت خوشی ہوتی ہے ہمیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے بڑے لوگ گزر گئے, ان کی اولاد یا ان کی اولاد کی اولاد, ان کو ان کی قدر ہے. ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا, اور ہم لوگوں کے سامنے بہت سی مثالیں ہوتی ہیں. اور بلکہ مجھے ڈاکٹر تقی الدین نے پچھلے دنوں بھی واقعہ سنایا تو بہت ہی دردناک تھا. ایسے ایک صاحب کے بارے میں جو کہ جن کے پاس بڑا خزانہ تھا, اور سارا یعنی میں علمی خزانے کی بات کر رہا ہوں. تو یہ ہے کہ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کر. اب میں اس کے بعد ہمارے ڈاکٹر صاحب ستیہ بالا آنند صاحب, وہ جب میں ان کے پاس 2 دفعہ امریکہ بھی گیا, ان کے پاس ان سے ملنے 1 دفعہ میں وہاں رکا, ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا. اور اس دوران انہوں نے مجھ سے یعنی جب میں بات چیت کر رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا اپنی کوئی نظم سناؤ. میں نے ایک نظم سنائی. انہوں نے اسی وقت اس کے کہا کہ اچھا میں جو کہہ رہا ہوں وہ لکھو. میں نے ریکارڈ کر لیا. تو وہ کہنے لگے جو کچھ انہوں نے اس کے بارے میں کہا, کہنے لگے اب یہ جو ہے یہ نظم پہ میری رائے ہو گئی, اس نظم پہ تنقید ہو گئی, اس کو لکھ کے چھاپ دینا. میں کہا جی بہتر. اس کے بعد مجھے عجیب سا لگا کہ میں خود کیسے چھاپ دوں. وہ پڑھا ہے کہ اس انٹرویو کے ساتھ جس کا میں ذکر کر رہا تھا, تو بہرحال انشاءاللہ نکالوں گا. ان کا ذکر میں نے امریکہ کا ذکر, اور ان کا ذکر اس لیے کیا کہ امریکہ میں ان کے ایک بہت قریبی دوست, آپ سب لوگ ان کو جانتے ہیں, ڈاکٹر عبداللہ, جو کہ علی گڑھ المنائی سے ان کا تعلق ہے, اور ان کی خدمات ہیں. وہ بہت عرصے سے وہ بہت سی ادبی تقاریب کی کا انعقاد بھی کر رہے ہیں, اور خود بھی نظم کے شاعر ہیں بہت اچھے. تو ان کو اردو دنیا میں ان کو سب جانتے ہیں. تو انہوں نے ستیہ بالا آنند صاحب کے لیے ایک پیغام بھجوایا. وہ خود تو نہیں آ سکے, شاید سب پاکستان میں ہو. تو انہوں نے ایک پیغام بھجوایا ہے. میں درخواست کروں گا ہمارے ارباب قلم کے ہمارے ساتھی بزرگ ساتھی انور کاظمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ان کا پیغام پڑھ کر سنائیں. انور کاظمی صاحب. میں یہ پیغام پڑھوں چند الفاظ شکیلہ رفیق صاحبہ کے لیے کہ وہ انتہائی مخلص اور شفیق خاتون تھیں. میرا ذاتی طور پر میں انہیں ایک اور حوالے سے جانتا ہوں کہ ان کی 2 بیٹیاں ہیں, تو ناہید جو یہاں ہوتی ہیں, دوسری بیٹی پاکستان میں ہوتی ہے اما کے جو شوہر ہیں وہ میرے بچپن کے دوست ہیں, ڈاکٹر طاہر مسعود, اور ماشاءاللہ وہ کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں. ابلاغ عامہ میں کراچی یونیورسٹی ابلاغ عامہ میں رہ چکے ہیں. اب میں آتا ہوں ڈاکٹر عبداللہ صاحب کی تحریر کی طرف. واشنگٹن ڈی سی میں مقیم ڈاکٹر عبداللہ صاحب علی گڑھ المنائی کے سابق صدر ہیں, بزرگ ایلیگیرین ہیں, سائنسدان ہیں. ڈاکٹر صاحب سے
ادبی حلقہ بخوبی واقف ہے، آپ اچھے شاعر ہیں، شاعری میں نظم گوئی ان کا خاص مقام ہے، میدان ہے۔ علی گڑھ المنائی کے تحت امریکہ میں بہت عمدہ مشاعرے منعقد کرواتے رہے ہیں، اور انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ستیہ پال آنند صاحب نے ان کے نام ایک نظم لکھی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے آج کی اس محفل کی نسبت ایک پیغام ارسال فرمایا ہے، جسے میں آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب رقم تراز ہیں۔ وقت، جگہ اور انٹرنیٹ کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے میرا شامل ہونا ممکن نہیں لگتا، لیکن مجھے دلی افسوس ہے۔ آپ میری طرف سے چند سطور پڑھ دیں تاکہ میں اپنے آپ کو شامل محفل سمجھوں۔ پروفیسر ستیہ پال آنند سے میری ملاقات 1980 کی دہائی میں جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے سیمینار میں ہوئی۔ بقول آنند صاحب کے ملاقات ہمارا لوہا ہے اور چمبک کا رشتہ بن گیا۔ کون لوہا اور کون چمبک یہ طے نہیں پایا۔ اگر کچھ لوگوں کو چمبک کے معنی نہیں معلوم تو یہ کہ چونکہ یہ بڑا پرانا لفظ ہے، اس مقناطیس کو چمبک بھی کہتے ہیں۔ آنند صاحب میرے دوست، بڑے بھائی اور استاد آل ان ون ہیں۔ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا اور جہاں تک ہو سکا ان کی سخت مزاجی کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کی۔ نہ جانے کیوں وہ میری سن بھی لیتے تھے۔ آنند صاحب نے 4 زبانوں میں لکھا، جیسا کہ رضوان احمد بھی بتا چکے۔ ان کی کتابیں 4 زبانوں میں ضرور ہیں، لیکن وہ اس سے کہیں زیادہ زبانیں جانتے تھے۔ اردو میں 700 سے زائد نظمیں لکھیں، بے شمار تنقیدی مضامین لکھے۔ ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ بدھ مت، گریک اور ہندو میتھولوجی، اسلامی تاریخ کے کردار ان کی نظموں میں آج کے کردار کے لباس میں نظر آتے ہیں۔ اس لیے عام قاری کو ان کی نظموں کی تہ تک پہنچنے میں دقت ہوتی ہے۔ اس لیے مقبولیت کی وہ صنعت انہیں نہیں مل سکی جس کے وہ مستحق تھے۔ اردو دنیا سے دوری ان کا مزاج، مقبولیت نہ پانے کی دیگر وجوہات ہیں۔ آزاد نظموں میں رن آن لائنز، یہ جو لوگ جانتے ہیں نظم کی گرامر کو، رن آن لائنز کو مروج کرانے میں آنند صاحب کا بڑا رول رہا ہے۔ انہوں نے بہت ہی ٹھوس تنقیدی مضامین بھی لکھے۔ نارنگ کی ساقیات، غالباً یہ گوپی چند نارنگ کی بات کر رہے ہیں، اور ساقیات ان کی کتاب ہے، غالباً اس کا پورا نام ساقیات اور پس ساقیات پر کتاب آنے سے پہلے آنند صاحب اور نارنگ صاحب کے درمیان لمبے ڈسکشن کا میں عینی شاہد ہوں۔ غالب کے کلام پر تشریح روبرو ایک نئے انداز کی تشریح ہے، جسے شمس الرحمن جیسے جید نقاد نے سراہا ہے۔ سعودی عرب کے قیام کے دوران انہوں نے 2 نعتیں بھی لکھیں جو ہماری روایت سے ہٹ کر ہیں۔ امریکہ میں مقیم بہت سے شاعر اور شاعرات کی انہوں نے رہنمائی کی، جن میں سے میں بھی شامل ہوں۔ 5 دسمبر 2025 کو جشن ریختہ کے سالانہ جشن میں اردو کے جن اسکالرز کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، ان میں ڈاکٹر ستیہ پال آنند کا نام بھی شامل ہے، جو انہوں نے لکھا تھے۔ میں نے اسے پڑھ کے سنایا آپ کو۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ انور بھائی۔ اور پاکستان میں میری جو شکیل رفیق صاحبہ سے میری آخری ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب وہ پاکستان میں تھیں، میں وہاں گیا تھا، تو ناہید باجی بھی وہیں تھے اس وقت، تو ان کو آنا تھا، جیسے میں نے شروع میں بتایا نہیں آ سکیں، تو انہوں نے اپنا ایک پیغام بھیجوایا ہے لکھ کر۔ تو میں یہاں درخواست کروں گا اور باب قلم ہی کے ہمارے دوست سکندر گلخیر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ناہید خان صاحبہ جو ان کی بیٹی ہیں ان کا پیغام پڑھ کر سنائیں۔ سکندر گلخیر۔ السلام علیکم۔
یہ جو لکھا گیا ہے وہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، پھر 2-4 لائنیں اپنی بھی بول دوں گا۔ شکیلہ رفیق میری ماں ایک تناور درخت، میں ناہید ہوں ایک بیٹی، وہ بیٹی جو بچپن میں ماں کے پیچھے کھڑی ہو کر ان کی تحریر کی ایک ایک سطر پڑھتی جاتی تھی اور معصوم دل سے کہتی تھی امی پلیز اس کہانی میں ہیرو کو مت مار دیجیے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے، یہ میرے خیال میں اس وقت کی بات ہے جب لوگ فلموں میں وحید مراد کو مرتا ہوا دیکھ کے لڑکیاں رونے لگتی تھیں افسوس سے۔ یہ میرے بچپن کے دن تھے، وہ دن جب امی صرف ایک ادیبہ نہیں تھیں بلکہ ایک ماں بھی تھی، اور ایک باہمت عورت بھی جن پر زندگی نے بہت جلد ذمہ داریوں کا بوجھ ڈال دیا تھا۔ شوہر کے انتقال کے بعد انہوں نے تنہا زندگی کا سامنا کیا، مگر قلم کو کبھی کمزور نہیں ہونے دیا۔ امی کا ادبی سفر رسائل کی دنیا سے شروع ہوا، سیپ، نقوش، نیا دور اور کئی دوسرے اہم ادبی جریدے اس بات کے گواہ ہیں۔ جمیل جالبی، فرمان فتح پوری، مختار زمن اور دیگر اہل قلم نے ان کے کام کو سراہا۔ 50 برس سے زائد کا یہ سفر آسان نہیں تھا، مگر امی نے اسے وقار، استقلال اور خاموش حوصلے کے ساتھ طے کیا۔ 1981 میں امی کی ملاقات عصمت چغتائی سے ہوئی، ایک ایسی ملاقات جس کا وہ برسوں سے خواب دیکھتی تھیں۔ وہ عصمت آپا سے بے حد متاثر تھیں، ان کا انٹرویو کیا اور اسے کتابی صورت میں شائع کیا۔ یہ ان کے دل کی ایک خواہش کی تکمیل تھی۔ امی کو پاکستان، بھارت اور کینیڈا ہر جگہ محبت اور عزت ملی، مگر ان کی اصل پہچان ان کی تحریریں تھیں۔ ان کی کہانیوں میں عورت کی نفسیات، اس کے دکھ، اس کی خاموشیاں اور اس کی مزاحمت صاف جھلکتی ہے۔ شاید اس لیے کہ وہ خود بھی ایک عورت تھیں، ایک بیوہ جنہوں نے 30 برس میں زندگی کے وہ رنگ دیکھے تھے جو لفظوں میں سمیٹنا آسان نہیں۔ امی کے لیے سب سے بڑی دولت ان کا خاندان تھا۔ 4 بچے، 12 نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں اور 9 پڑ نواسے پڑ پوتے۔ اب یہ انہوں نے چلڈرن، گرینڈ چلڈرن اور گرینڈ چلڈرن لکھا تھا، گریٹ گرینڈ چلڈرن۔ وہ 1 برس قبل ہم سے رخصت ہو گئیں، مگر ماں کبھی واقعی رخصت نہیں ہوتی۔ وہ اپنی تحریروں میں، اپنی دعاؤں میں اور ہماری یادوں میں زندہ رہتی ہے۔ اردو پڑھنے والے ہمیشہ ان کے قلم سے فیض پاتے رہیں گے۔ آج اس یاد رفتگان کی محفل کے لیے میں ارباب قلم کینیڈا کی دل سے شکر گزار ہوں۔ افسوس کہ امی کی برسی کے باعث میں پاکستان میں ہوں اور اس محفل میں خود موجود نہیں ہو سکی، اس لیے یہ پیغام تحریراً بھیج رہی ہوں۔ آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے ستیہ پال آنند کے ساتھ ساتھ میری ماں کو بھی یاد کیا، جو ان کے قریبی اور عزیز دوستوں میں سے تھے۔ اسد خلوص، ناہید۔ خواتین و حضرات، میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے شکیلہ رفیق صاحبہ سے چند مرتبہ ملنے کا موقع ملا۔ وہ صرف ایک بڑی ادیبہ نہیں تھیں، بلکہ ایک نہایت شفیق، متجسس اور غیر معمولی طور پر مضبوط عورت تھیں۔ ان کی گفتگو میں سیکھنے کی لگن تھی اور ان کی موجودگی میں ایک خاموش وقار محسوس ہوتا تھا۔ جب میں شکیلہ رفیق صاحبہ سے ملا، مجھے ایک ایسی عورت نظر آئی جو زندگی سے خوفزدہ نہیں تھی بلکہ اسے سمجھنا چاہتی تھی۔ ان کی مہربانی میں کمزوری نہیں تھی اور ان کی خاموشی میں گہرائی تھی۔ آج ناہید کے یہ الفاظ سناتے ہوئے یوں لگتا ہے جیسے ہم سب اس ماں بیٹی کے رشتے کے گواہ بن گئے ہوں اور اس میں شکیلہ رفیق کی اصل طاقت چھپی ہے۔ آج ہم شکیلہ رفیق اور ستیہ پال آنند کو یاد کر رہے ہیں، 2 ایسے قلم جو الگ الگ آوازیں رکھتے تھے
मगर इंसान दोस्ती, सच्चाई, अदब से मोहब्बत में एक ही सफ़ में खड़े थे। दो ऐसे दिल और करम जिनका रब्त अल्फाज से बढ़कर एहतराम, खुलूस और इंसान दोस्ती की रोशन मिसाल। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सिकंदर भाई। और चूँकि अभी बात हुई नाहिद ख़ान उनकी बेटी की, तो मेरा ख्याल है कि मुनासिब होगा कि मैं अब दावत दूँ उनकी बेटी को, यानी सबा ख़ान को, जो कि नाहिद ख़ान की बेटी हैं, शकीला रफ़ीक साहबा की नवासी हैं। तशरीफ़ लाएँ, अपने ख्याल का इज़हार करें। सबा ख़ान। अस्सलाम वालेकुम। मैं इंग्लिश में बोलूँगी। उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, unfortunately. Nani would always chide me for my bad pronunciation. My name is Saba, and I am Shakila Rafiq's eldest grandchild. First, I want to give great thanks to everyone who has gathered here to honor Nani's legacy. This is a testament to the incredible community of writers, poets, artists, thinkers, and dreamers that Nani cultivated over her lifetime. From a very young age, I knew my grandmother was special. I thought it was absolutely brilliant that someone so closely related to me could be a real professional published writer, one of my dream vocations as a young girl. At the same time, there was a distance, as I was not able to read her words in Urdu. I think I was a teenager when her first short story was translated into English, A Roof Overhead. It was fascinating to get a glimpse of Nani's creative mind, as I had mostly experienced her as a strong family matriarch. She was all about rules and order and tidiness. Not only did her story give me insight into her creative, artistic mind, but also shed light on her difficult life story and the traumas she endured as a young widow in Pakistan, being a sole provider for 4 children, insisting on independently making her own way in the world. As a mother now, I appreciate so much more the sacrifices she made and the struggles she endured, and how that weight she carried affected her until the very end of her life. I credit Nani for inspiring me to dabble in writing poetry and prose over the years, although it's not my full-time job. About 15 years ago, I was involved in a grassroots publication called Aqsa Zine, an online and print magazine that showcased art, poetry, and prose of young Muslim women in Canada. One of my submissions was a poem called Language, which was about Nani, my perception of her as a writer, and her legacy. Ironically, I had written this while she was living, but I think it reflects my feelings well now, while she has passed. So here is an excerpt. My first memories of her are of thin-bound books, poring over beautiful scripts in her bedroom as she prayed. She taught me lovingly my first Urdu words, chided me harshly my poor pronunciation. From the youngest age, I'm told she took to the pen, crafted carefully, hidden in the dark, quiet creation. But they found her, frowned at her, scolded and tore her apart, scratched out the layers of ink-strewn pages. Later, between dusty roads and searing sun, she weaved secret stories of the female struggle, the loneliness of widowhood, the emptiness of poverty, the balance of fear and hope in watching children grow. Her language flows through my blood and out the mouth, generation to generation, learning by transfusion. My skin still feels her pinpricks. It has been a very difficult time in our family as we cope with the tremendous loss of my grandmother. My mother, especially, as you heard, was extremely close to her, and we've all come together, my siblings and I, to support her in so many ways. And we are very, very grateful for the support in this room in particular, for the commitment to maintaining her legacy as a writer, a poet, an artist, and a creative for decades to come. Thank you. बहुत शुक्रिया। और वक्त की तंगी की वजह से मैं अपनी जो मैं कुछ भी बातें मुझे कहना थी मैं अभी तो नहीं कह रहा, बल्कि शकीला साहबा के हवाले से मैं कह चुका हूँ फैमिली ऑफ द हार्ट के प्रोग्राम में। तो इससे पहले कि हम आप लोगों की तरफ आएँ, हमारे पास 2 और ऐसे लोग हैं जिनसे हम चाहेंगे पहले उनकी ख्यालात जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं बड़े मौदबाना दरख्वास्त करूँगा हमारे बुज़ुर्ग शायर रशीद सिद्दीकी साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और वो गालिबान सत्यपाल आनंद साहब के हवाले से जो कुछ बात करना चाहेंगे। तो मैं उनसे दरख्वास्त है।
میں سب سے پہلے تو تصرف کے ساتھ ایک شعر پیش کرنا چاہوں گا کہ ان کا جو کام ہے وہ عالم و فاضل جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ میں ڈاکٹر ستیمان آنند صاحب جو ہیں ان کے علم فضل کے بارے میں کچھ کہنے کے بارے میں کہنے کی اہلیت نہیں رکھتا، لیکن ذاتی تعلق میرا ان سے ایسا رہا ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو یاد آتی ہیں اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو بہت کم لوگوں کے علم میں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس انفارمیشن کو بھی شیئر ہونا چاہیے۔ میری ملاقات آنند صاحب سے ریاض میں ہوئی، یہ غالباً سن 92-93 کی بات ہے۔ وہاں کی ایک بڑی مشہور شخصیت ابو ظفر مرحوم، ان کے گھر پہ نشست تھی، ڈاکٹر صاحب وہاں تشریف لائے اور انہوں نے سعودی عرب آتے ہوئے، ریاض آتے ہوئے سفر کے دوران ایک نعتیہ نظم کہی تھی۔ اچھا، یہ خیال ہے کہ وہ محفل جو تھی وہ رمضان میں افطار پارٹی کے ساتھ مشاعرے کی محفل تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی رمضان کا مہینہ ہے، میں ابھی آیا ہوں، اس سے زمین پہ آیا ہوں، تو یہ نعت میں سنانا چاہتا ہوں۔ خیر انہوں نے نعت سنائی، نعتیہ نظم تھی۔ دلچسپ بات یہ ہوئی کہ ہمارے ایک ساتھی وہاں تھے جو یہی ہیں، انہوں نے فوری طور پہ ہاتھ اٹھا کے ان کے مسلمان ہونے کی دعا مانگ ڈالی۔ اچھا، خاصا ہیوملیٹنگ سا معاملہ تھا، لیکن بہرحال پھر اس بعد اس ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ مجھے انہی سے بات معلوم ہوئی کہ وہ پشاور میں مقیم تھے جب پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم ہوئی، اور وہ پشاور سے بذریعہ ریل انہوں نے ہجرت کی ہندوستان کی طرف۔ والد ان کے ساتھ تھے اور ان کی موجودگی میں ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے والد کو قتل کر دیا گیا۔ یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے اور وہ بہت دکھ کے ساتھ اس بات کو بیان کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہتے تھے، یہ دیکھیے یہ بڑے لوگوں کی بات بڑی بات ہوتی ہے، وہ یہ بھی کہتے تھے کہ دیکھیے قوموں پہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ جنون ان پر سوار ہو جاتا ہے، وہ عقل و فہم سے مطلب خالی ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ویسی کیفیت تھی، میں اس کو دل میں کہاں تک رکھوں اور اس کا بغض کہاں تک رکھوں۔ پھر انہیں سے مجھے معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ انہوں نے کچھ سیکھ لیا ہے اور اسے بیان کرنا چاہتے ہیں، اور چونکہ صاحب فن آدمی ہے، جو کہ باصلاحیت آدمی ہے، لہٰذا اسے بیان کرنے کا فن بھی جانتے ہیں۔ لیکن پھر پتہ چلا کہ بات بالکل ایسی ہی نہیں ہے، یہ بات انہیں ورثے میں ملی۔ تلوک چند محروم صاحب ان کے نانا تھے، بیجنائے چکبست صاحب تلوک چند کے والد تھے، جگن ناتھ آزاد صاحب ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ تو خانوادہ ہے پورا صاحب جو یعنی صاحبان علم کا، اس سے ان کا تعلق تھا۔ ظاہر ہے مطلب اس کا اثر خاندان کے ہر فرد پہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے نمایاں طور پہ اسے ریسیو کیا۔ پھر ریاض میں جب ہم لوگ رہے کافی عرصے تک، ہمارے بڑے ذاتی مراسم ہو گئے تھے، گھروں میں آنا جانا تھا، محفلیں ہوتی تھیں۔ میرے بچوں کو ان کی اہلیہ جو تھیں وہ مطلب اپنا بچے کہا کرتی تھیں، خاص طور سے میری بیٹی سے تو بہت ہی مانوس تھیں۔ ریاض میں ڈاکٹر پرویز تھے، ازاں نقوی تھیں، سجاد ظہیر تھے، یہ سب لوگ مطلب ان کے ساتھ ہماری بڑی محفلیں رہیں، بڑی اچھی محفلیں رہیں۔ پھر اس کے بعد جب میں کینیڈا آ گیا تو کینیڈا جب وہ پہلی مرتبہ تشریف لائے میرے آنے کے بعد، تو مطلب کیمبرج میں ان کے بیٹے رہتے تھے، میں اسی دن ان کے پاس پہنچا۔ پھر وہ مستقل آتے جاتے رہے۔ مجھ سے گفتگو میں غزل اور نظم کے حوالے سے خاصی ہماری بحثیں ہوتی رہیں۔ وہ غزل کے مخالف تھے اور شدید مخالف تھے، اور مجھے وہ غزل گو شعراء کا نمائندہ سمجھتے تھے۔
सो मुझ पर इनायत बहुत फरमाते थे और अक्सर बेशतर ऐसा होता था। आज ये अजीब बात है कि उनकी ये मतलब मेरे पास जो गिनती थी आज से 5-7 साल पहले की, वो तो 46 किताबों की थी, लेकिन मुझे भी मालूम है कि उनकी 70 किताबें शाया हो चुकी हैं। लेकिन इब्तिदा में 2 मजमूए उनके गज़लों के भी थे, तो उसके बाद तो उन्होंने गज़ल कहना तय कर दिया था। तो लेकिन ये वो हमारी बहसों के दरमियान आम तौर पे जब बात होती थी तो ये होती थी बड़ी कोई खूबसूरत सी नज़्म उन्होंने सुनाई और मैंने एक शेर पेश कर दिया उसके जवाब में, अपना या गालिब का या मीर का, जिसका भी शेर याद आ गया उस वक्त, जो बिल्कुल उस मफहूम को, तो मतलब एक खास मतलब जज्बे भी हो जाते कभी कभी इस बात पे, लेकिन बहरहाल मेरे साथ शफ़क़त का मामला था, बर्दाश्त कर लेते थे। एक दिलचस्प वाक़या ये है कि एक नज़्म उन्होंने कही और उस नज़्म में बिल्कुल अजीब सी बात थी। आमतौर पर हमारे साथ ऐसा होता है कि ख़ता हो जाए कोई तो हम माफ़ी के तलबगार होते हैं, उसके लिए दुआएं करते हैं। उस मज़मून का जो मफ़हूम था वो ये था कि हाँ मैं ख़ताकार हूँ, मुझे सज़ा दी जाए। ये बड़ी ज़रूरत वाली बात है। अब करना ये हुआ कि उसके कुछ अरसे बाद उनका एक्सीडेंट हुआ और बहुत शदीद एक्सीडेंट हुआ, टांग उनकी चकनाचूर हो गई, उसे पता नहीं किस तरह से उसकी रिपेयर हुई वगैरह वगैरह। तकरीबन 2-3 से 4 साल तक, गालिबन 3 साल तक वो बिल्कुल मतलब मूव करने के लायक नहीं थी। उसका जब ठीक हुए तो यहाँ तशरीफ़ लाए, मेरे घर भी आए, तो मेरे घर पर बैठे हुए इस नज़्म का तज़किरा हुआ तो उनकी बेगम जो थी वो कहने लगी कि रशीद भाई जब आप में मुतालबा कर रहे हैं, ये जब तकलीफ इन्हें होती थी तो चीखते थे, रोने की आवाज़ आती थी। तो कहनी मैं हमेशा कहता है आपने तो खुद कहा है कि मुझे सज़ा दी जाए, सज़ा मिल रही है तो क्यों परेशान हो रहे हैं। तो बहरहाल मुझे सिर्फ इतना ही उनके बारे में अर्ज़ करना था। एक तकलीफ दे बात ज़रूर मुझे कहनी है। यहाँ कनाडा में उनकी आमद के बाद से एक बहुत बड़ा हल्का ऐसा बन गया जो उनसे मुतासिर भी था और उनके साथ भी रहता था और उनके साथ रहने में फ़ख्र महसूस करता था। उनकी आखिरी रस्म जो हुई है उसमें फैसल, मैं और मुनीर परवेज़, इन 3 के अलावा कोई नहीं था। हाँ रिज़ान भी थे, तो इनके अलावा हमारी पूरी महफिल में से कोई नहीं था। और मैं ख़ुद को भी मतलब ये कि उस फहरिस्त में शामिल करता हूँ इसलिए कि अगर मुझे मुनीर ने सवारी की सहूलत न दे दी होती तो शायद मेरा पहुँचना मुमकिन ना होता। तो बहरहाल हम जिन लोगों से मोहब्बत करते हैं उस मोहब्बत का इजहार भी होना चाहिए। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया। मैं शख्सियत को दावत दे रहा हूँ, यहाँ पर बार करने लगा। उनको दावत देने से पहले मैं एक बात ये कहूँगा कि उनके बाद हम आप लोगों की तरफ आएंगे और हमारी ख्वाहिश होगी आप लोग इसका हिस्सा बने। हमारी महफिल का अपने तो जो आप लोग तासुरात अपने उनके हवाले से अपने इज़हार ख्याल करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए। और लेकिन उसमें ज़ाहिर हम तरतीब का ख्याल रखेंगे, तो जैसे जैसे आप लोग कहते रहेंगे वैसे वैसे हम लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को हम उसी तरतीब से बुलाते रहेंगे जैसे। तो सबसे पहले उससे पहले मेरी दरख्वास्त होगी डायरेक्टर्स फोरम के मुनीर सानी साहब से, हमेशा हमारे साथ बहुत ताउन फरमाते हैं, कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्याल दें। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपका और आपके इदारे का। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मेरी जो उनसे मुलाकात हुई थी वो उसके साथ डॉक्टर खालिद सुहेल भी जुड़े हुए हैं। पहली दफ़ा शकीला रफ़ीक से उनकी सत्यपाल की तो बात भी करता हूँ। वो मुलाकात ये थी कि डॉक्टर बेदार बख्त जो बहुत मशहूर यहाँ की शख्सियत हैं, अदबी शख्सियत हैं, नुमाइंदा शख्सियत हैं, उन्होंने मुझे अपने घर में सन 92 में जब मैं आया तो अज़राए करम एक खाने पे बुलाया और वहाँ पे डॉक्टर खालिद सुहेल साहब थे। इन्होंने मेरे कुफ्र का इम्तहान लेना शुरू कर दिया। तो ये जांचना चाह रहे थे मेरी दाढ़ी देखे कि बंदा मुसलमान है कि काफिर है। तो ये इनके इम्तहान से मैं निकला तो डॉक्टर उन्होंने कहा बेदार बख्त साहब ने कि वापसी में शकीला रफ़ीक को उनके घर छोड़ देना। मैं सन 92 में पहली दफ़ा आया, मुझे किसी रास्ते का कुछ पता नहीं है और शकीला रफ़ीक को मैं ले गया। उस दिन से कुफ्र और सब्र के इम्तहान से मैं गुजर रहा हूँ, क्योंकि शकीला रफ़ीक साहिबा की जो आदत थी हम सब के साथ हुई थी कि इससे कोई हम सब उनके लिए छोटे थे, क्योंकि अदब में तो हमसे बहुत बड़ी थी और वैसे अखलाक में बहुत बड़ी थी।
تو جب دل چاہتا تھا ڈانٹ دیتی تھی، کچھ نہیں تو فون کر کے ڈانٹ، بھائی کیوں ڈانٹ رہی ہے آپ مجھے کسی بات میں. لیکن ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے، رائٹرس فورم کا ذکر کیا انہوں نے، خالد سہیل نے کیا، کہ یہ ادارہ سن 82 میں بنا، میں اس میں سن 92 میں شامل ہوا، اور اس کے تحت جتنے بھی پروگرام ہوئے ہیں کئی دفعہ ان کی کتابوں کی رونمائی کرنے کے لیے ہمیں موقع ملا. خالد سہیل کو ہم سب سے پہلے دعوت دیتے تھے کہ شکیلہ رفیق بھی کسی کو بولنا ہے تو خالد سہیل ہی بول سکتے ہیں کہ ان کے فن کو زیادہ جانتے ہیں افسانے کے حساب سے. اسے ستیہ پال آنند صاحب بھی یہاں پہ جب آئے تو پھر ہمارے ہی ادارے سے ان کو بار بار موقع ملا. وہ کیمبرج میں رہتے تھے، جیسے انہوں نے کہا اپنے رشید صاحب نے، کئی دفعہ ہمیں ایسا کرنا پڑتا تھا، فیصل تو اب نہیں کرتے ہیں شاید، ہمیں یہ کرنا پڑتا تھا کہ ہمیں جا کے مہمان کو خود بھی لانا پڑتا تھا، چاہے وہ کیمبرج میں رہتا ہو چاہے وہ ٹمبکٹو میں رہتا ہو. ہمارا کام تھا کہ اس کو لاؤ بھی چھوڑو بھی، خیر وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. تو لیکن یہ جو بات ابھی رشید صدیقی صاحب کہہ کے گئے ہیں، یہ اس کو یاد رکھنا چاہیے، بہت دکھ کی اور تکلیف کی بات ہے. میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، چھوٹی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کے لیے، بلکہ ایک شعر بھی کہتا ہوں فیصل کے لیے کہ حلقہ کیے بیٹھے رہو ایک شمع کو یارو، حلقہ کیے بیٹھے رہو ایک شمع کو یارو، کچھ روشنی باقی تو ہے ہر چند کے کم ہے. تو میں نے یہ دیکھا ہے، میں سن 92 سے اس کام میں شریک ہوں، جیسے کیسا بھی، کہ میں نے بڑے بڑے شاعروں اور ادیبوں کے ارد گرد آپ سب جیسے لوگوں کا اس سے کہیں زیادہ 200 300 400 کا مجمع دیکھا ہے، کیک کرتے دیکھے ہیں، ان کے تصویریں کھینچتے ہوئے، سب آگے بڑھ بڑھ کے تصویریں کھینچوا رہے. شکیلہ رفیق تصویریں کھینچوانے والوں میں شامل نہیں تھی، دوسرے تھے. اور تو ان کے نام میں لیتا ہوں، اکرام بریلوی صاحب بہت بڑے رائٹر، ابھی شکیلہ کی تو بات ابھی ہوتی ہے، ان کی بھی میں ان کی اپنی زبان سے کہتا ہوں. تو ان کے جنازے کے اوپر، یعنی ان کی میں نے خود دیکھی ہے دعوت ولیمہ کہہ سکتا ہوں اس کو میں، کہ جس کے اندر کو 300 400 لوگ ان کی سالگرہ کا کیک کاٹنے آئے تھے، ان کے جنازے میں 4 آدمی تھے. جب ان کی بیٹی نے ان کی مجلس کی 40ویں کی، اس میں کیا کہتے ہیں کسی امام بارگاہ میں، تو انہوں نے قریب نے 80 لوگوں کے کھانے کا انتظام کر لیا. 11 لوگ تھے. ہم سب آپ بیٹھے جا کر باتیں کر رہے ہیں، یہ باتیں صرف بات کے لیے رہ جاتی ہیں، اور یہ بھی ہو جائیں تو غنیمت ہے، کہ میں تو یہ دیکھا ہے، اور یہ تکلیف دہ بات ہے، سکون گسترانہ بات ہے، لیکن یہ کہنی ضروری ہے. اس کے بعد ایک بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے، ستیہ پال تو تھے ہی بہت بڑے، اور ابھی آپ کو سب کا، لیکن ان کی زندگی میں بہت کم لوگ ان کو جانتے رہوں گے. احمد رضوان ان کے ساتھ رہے، انہوں نے بہت خدمتیں کی ان لوگوں نے، تو اسے ان کا نام ہم تک تو پہنچ رہا ہے. ایک تھے ضمیر احمد صاحب. ضمیر احمد صاحب انٹرنیشنل پوئٹری کے اردو ٹرانسلیشن کے ماسٹر، ان کی 2 کتابیں وہاں پیچھے رکھی بھی ہوں گی. ان کے ارد گرد بھی ایک سے خوبصورت شکلوں والی خواتین اور مرد تصویریں کھنچوانے آتے تھے. ان کے گھر میں ان کی بیگم کھانا کھلاتی، سب آتے تھے. وہ 7 سال تک بستر مرگ پہ اس شہر میں پڑے رہے اور کوئی ان کی خیریت پوچھنے نہیں جاتا تھا. جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کے جنازے میں بھی 4 آدمی تھے. جب ان کے گھر میں یاسین کی محفل ہوئی ہے تو 2 آدمی تھے ادبی، باقی ان کے خاندان کے ساتھ شکیلہ رفیق کے خاندان کے لوگ ہیں. تو ہمیں جو کام کرنا ہے بھائی، یہ تصویر کشی سے سب سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یاد کر لیں. اور آج میں گارنٹی سے کہتا ہوں، آج ہم نے شکیلہ رفیق کو اور ستیہ پال صاحب کو یاد کر لیا، کل کے بعد ان کا نام لینے والا بھی یہاں نہیں ملے گا، کیونکہ نہ فیصل بلائیں گے، نہ کوئی اور بلائے گا، نہ کوئی صورت بنے گی اس بات کی. تو یہ بہت دکھ کی بات ہے، اس کو یاد رکھیں. اور اب میں آپ کو، جو ستیہ پال صاحب ہیں وہ تو بہت بڑے آدمی تھے، رشید صاحب نے ان کی بات کی، تو اتفاق سے مجھے 2 بند ان کے مل گئے ہیں، تو وہ اجازت دیں تو میں پیش کر دوں، جس سے آپ کو ان کے فن کا کچھ اندازہ ہو جائے. آپ لوگ خود سمجھے کچھ مشکل سی بھی شاعری ہوتی تھی ان کی. ستیہ پال سے آنند ایک دن روٹ گیا، ستیہ پال سے آنند ایک دن روٹ گیا، کچھ ہی دور یہ جا بیٹھا تو ستیہ پال نے پوچھا، کچھ ہی دور یہ جا بیٹھا تو ستیہ پال نے پوچھا، مجھ سے کیوں ناراض ہو بھائی، مجھ سے کیوں ناراض ہو بھائی. آنند جیسے چڑھ کر بولا، آنند جیسے چڑھ کر بولا، کون سے شاستم میں لکھا ہے میرا نام تمہارے نام سے جڑا رہے. ایک دوسرا بند میں پیش کرتا ہوں، رشید صاحب نے اس کا ذکر کیا تو وہ میں سناتا ہوں. جو ان کی نعت تھی تو اپنی جگہ پہ، تھوڑی عمر رہ گئی ہے حضور، تھوڑی عمر رہ گئی ہے حضور، کلمہ خواں اپنا سر جھکائے ہوئے اور دستے طلب بڑھائے ہوئے منتظر آپ کی شفاعت کا ہے. دھیان میں کھڑا ہوں حضور، ہندوم کافرم گناہ گارم.
ये सत्यापाल साहब थे, और जिनको हम सब ने मिस किया. हमें खुशकिस्मती थी, मुझे तो चूँकि मैं राइटर्स फोरम में था तो मुझे खिदमत का मौका मिला. रशीद साहब के साथ कई दफ़ा मुलाकात हुई, कैम्ब्रिज आने की. तो मेरी उम्र भी अब जा रही है, हम भी रफ्तगाह में चले जाएंगे, हमारी भी कब्र पे कोई आएगा नहीं आएगा, वो अपनी जगह पे बात है. लेकिन यह है कि इस दुनिया में जब ये होना तो उनसे कुछ सीख लीजिए. सिर्फ तस्वीर नहीं खिंचवाई, कुछ सीख लीजिए. अहमद रिजवान ने सीखा, फैसल ने सीखा, हमसे जो बस हुआ हमने सीखा. असल काम उन लोगों की ज़िंदगी में उनसे कुछ सीखने का है. ये काम आप कर लीजिए, याद करते रहिए. क्योंकि मैं अब और क्या शेर सुनाऊँ आपको, यही शेर बहुत हैं, लेकिन एक शेर मैं इन दोनों की खिदमत पेश कर. किसी और शायर का है कि हम तुमको रोते ही न रहते ऐ मरने वालों, हम तुमको रोते ही न रहते ऐ मरने वालों, मर के अगर पा सकते तुमको मर जाते हम भी. बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. और बस कम है, इसलिए हम लोग ये दरख्वास्त करेंगे कि जो भी आप लोग उनके बारे में किसी के बारे में, दोनों में से किसी के बारे में बात करना चाहें तो मुख्तसर बात कीजिएगा. और सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूँगा अभी सुल्ताना सबा साहिबा से, जिन्होंने कहा था. मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा तशरीफ लाएं. अस्सलाम वालेकुम. उनकी ज़िंदगी में उनके लिए कुछ अशार लिखकर उनको दिए थे, और आज मालूम नहीं था कि यहाँ पे मौका मिलेगा, तो ज़बानी याद तो नहीं है, लेकिन 4 मिसरे जो ख्याल में आ गए हैं वो मैं पेश कर देती हूँ. क्योंकि उनकी जो शख्सियत थी, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को बच्चों को पाला अकेले में, और वो हमारे लिए भी एक कहना चाहिए कि मिसाल थी. क्योंकि मैं खुद उस दौर से गुजर रही थी. उस दौरान अकेली थी और 5 बच्चे थे छोटे छोटे. तो उनकी शख्सियत मेरे लिए एक तरह से रहनुमाई का बाइस बनी हुई थी. तो बहरहाल मैं 4 मिसरे पेश करती हूँ, और आप सबकी इजाज़त के साथ कि फन जिस पे करे नाज वो फनकार शकीला, फन जिस पे करे नाज वो फनकार शकीला, अरबाब अदब में वो कलमकार शकीला, अरबाब कलम में वो कलमकार शकीला, हक गोई ओ हिम्मत का नमूना थी सबा वो, हक गोई ओ हिम्मत का नमूना थी सबा वो, थी ज़िस्त की हर राह में खुददार शकीला, थी ज़िस्त की हर राह में खुददार शकीला. बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. और मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे शहर के बहुत ही काबिल लोग, जो यानी एक तो होता है अब फनकार होता है, एक होते हैं जो बाज़ौक़ लोग होते हैं, एक होते हैं वो ऐसे लोग जिनके पास इतना इल्म होता है हमें पता नहीं होता, और जो जानने वाले वो जानते हैं, लेकिन हम उनसे बाज़ौक़ फ़ायदा नहीं उठा रहे होते, और हमें उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए. क्योंकि आपके आसपास ऐसे लोग बहुत कम हैं जिनके पास इतना इल्म है, और वो लोग बात करना भी जानते हैं. सिर्फ ऐसा नहीं कि इल्म है, बल्कि बात करना भी जानते हैं. तो मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे बुज़ुर्ग शाहिद अख्तर साहब से कि तशरीफ़ लाएँ. बुज़ुर्ग पे मैं वो अपने लफ्ज़ वापस लेता हूँ. अच्छा किया आपने बुज़ुर्ग कहकर ज़रा महफिल में कुछ जान डाल दी, कुछ ज़रा उदासी सी हो गई थी. गालिब का एक बड़ा मशहूर शेर है कि गोवा नहीं पैमान से निकाले हुए तो हैं, काबे से इन बुतों को भी निस्बत है दूर की. तो शकीला रफ़ीक साहिबा से एक दूर की निस्बत और सिर्फ एक वाक़या है जो मैं यहाँ सुनाना चाहता था. असल में वाक़या सुनाए तो शीरीन बहुत अच्छा है, लेकिन उन्होंने मुझे आगे कर दिया. वो वाक़या ये है कि हमारे घर किसी ज़माने में हर महीने एक महफिल हुआ करती थी जिसका नाम हमने रखा हुआ था गप शॉप. और वो गप शॉप उससे खालिद सुहेल कहा करते थे कि शाहिद की बेसमेंट दूसरी मंजिल पर है. हमारी वो जो गैराज के ऊपर का इलाका था उसमें अपनी तरफ से तो गुर्बत की वजह से, लेकिन लोगों को ये कहकर कि भाई हम जरा ईस्टर्न माहौल के लोग हैं, हमने गाँव तक किए और चांदनी बिछाई हुई थी. बात ये थी फर्नीचर के पैसे नहीं थे. तो वहाँ वो हम महफिल किया करते थे जिसमें 3 हिस्से होते थे उसके.
पहले हिस्से में एक कोई भी जो टॉपिक आजकल आप डिस्कस कर रहे हैं, जैसे आजकल का टॉपिक ट्रम्प, दूसरे हिस्से में उसके बाद होता था एक मशायरा, और उसके बाद डिनर चाय वगैरह के बाद महफिल मौसीकी होती थी। तो जो मशायरे का हिस्सा था उसमें ये था कि किसी किस्म का भी कोई ये नहीं होता था कि भाई आप बड़े शायर हैं, आप पहले बोलेंगे। जिस तरतीब से लोग बैठे हैं उस तरतीब से हम लोगों को बुला लिया करते थे। तो इसी तरह की एक महफिल हो रही थी जिसमें अक्सर शुरा शकीला रफीक साहबा भी थी और दूसरे जो अदीब और शायर और इंटेलेक्चुअल थे वो भी थे। तो मैंने उस जमाने में परवेज परवाजी साहब थे, उनको बुलाया, खालिद सुहेल आए, रशीद नदीम आए, इस तरह के करके लोग आते। बीच में शकील रफीक के बाद एक और साहब बैठे थे, मैंने शकील रफीक को छोड़ दिया, उसके बाद उन साहब को बुला लिया। उसके बाद शीरीन को एक फोन आया, बड़ा जलाली फोन, कि तुमने ये क्या किया, क्या आपने डांटने की बात की है? आपको तो डांट का तजुर्बा वो है ही नहीं जो शकील रफीक साहब का हमने ये जलाल देखा। तो कहने लगी कि शाहिद ने मुझे इग्नोर कर दिया। तो हमने बसद माजरत कहा कि ये तो मशारे का चूंकि था, और आप चूंकि आप शॉर्ट स्टोरीज की राइटर हैं, तो हम जब शॉर्ट स्टोरी के लिए हम उन्हें अलग से बुलाते थे, वो आती थी हमारे पर, कई दफ़ा आई, उन्होंने अपने अफसाने सुनाए। लेकिन मशारे में उस वक्त उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, तो मैं भी कल से इंतकामी शायरी शुरू करूंगी। उनकी शायरी के बारे में बात हुई, लेकिन उस शायरी की तारीख पैदाइश का आपको इल्म नहीं है। वो दूसरी मंजिल की बेसमेंट में उनकी इंतकामी शायरी पैदा हुई थी। और ये मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि न सिर्फ ये शायरी हर मेयार पर पूरी उतरती थी, बल्कि उनकी किताब भी छपी उसमें, और वो दीवान माशाल्लाह बहुत अच्छा दीवान है। तो इस हिसाब से कम इस तकलीफ में हमारा भी एक खाकसाराना कुछ कंट्रीब्यूशन है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। यकीनन आपने जो जलाल देखा वो हमने देखा होगा, लेकिन बिल्कुल इसी मौजू पर हमने उनकी डांट खाई है। वो ये कि हमने जब उनके साथ मुकालमा किया था अफसानों के हवाले से, तो बाद में वो बहुत नाराज़गी करने की, तुमने मेरी शायरी पे बात नहीं की। महफिल अफसाने की थी, लेकिन तुम मुझे शायर नहीं समझते। तो अब मैं दरख्वास्त करूँगा हमारी शहर की एक और अदीबा फरज शुजात साहिबा से, शायरा फरज शुजात साहिबा से तशरीफ लाएँ, अपना ख्यालात का इज़हार करें। और ये वक्त हमारे पास में वक्त थोड़ा कम रह गए, तो मैं सब लोगों से भी लोग आते रहेंगे उनसे दरख्वास्त करूँगा कि अपनी बात को हम मुख्तसर रखें। जी जनाब, यहाँ पे दो अहम शख्सियात के बारे में गुफ्तगू हो रही है और आज का प्रोग्राम भी उन्हीं की निस्बत से जुड़ा हुआ है। मेरी मुलाकात सतिया पाल से आज से तकरीबन 10-12 साल पहले दाबिस्तान का एक प्रोग्राम फातिमा ज़ोहरा जबी का था, तो उन्होंने पार्टी रूम में रखी थी और मेरी फर्स्ट मुलाकात उनसे वहीं हुई थी। होता यह है कि हम अदबी लोग हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और बहुत सारी ऐसी शख्सियात होती हैं जिनको हम सारी ज़िंदगी याद रखते हैं। उनमें एक नाम सतिया पाल का भी है। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि मैंने एक नज़्म पढ़ी थी उसमें, तो उन्होंने इतना सराहा, मुझे इतना सराहा, अब बड़ी शफकत से उठ कर आए, मेरे सर पे हाथ फेरा और 2 किताब थमा दी और मैं तो बहुत खुश हो गई। मैंने कहा वाह, इतनी बड़ी शख्सियत। ये मेरा समझ लीजिए कि हमारे माशरे का अलमिया है कि जो दुनिया से जाता है हम वाकई उसको भूल जाते हैं। जब फैसल ने बताया कि सतिया पाल का प्रोग्राम हो रहा है और ये कि ऐसे है और ऐसे आप आए, तो मैंने कहा हाँ, मुझे सतिया पाल के बारे में बोलना है। वो मुलाकात मेरी पहली और आखिरी मुलाकात थी, लेकिन आप यकीन करें कि मैं उस शख्सियत को कभी नहीं भूल पाई। उनकी शफकत, उनकी मोहब्बत, और बारहा मेरी बात फ़ोन पे होती रही उनसे और उन्होंने बहुत सराहा, बहुत कुछ बोला। जब उन्होंने 2 किताब मुझे थमाई तो मैंने सोचा कि ये किताब तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो हिंदी के अल्फाज ऐसे मुश्किल थे जो मेरे सर से ही गुजर गए। मैं कहाँ आलिम फाजिल, बेअदब, बहरहाल उसको समझने की बहुत कोशिश की और कभी कभार अपने मियाँ की भी हेल्प ली और मैंने कहा इस मायने, ये मायने, ये मायने, ये क्या है। तो उन्होंने बड़े अच्छे से
थोड़े से बड़े हैं ना मुझसे, समझदार भी है तो बड़े अच्छे से तशरीह की उन्होंने, बल्कि समझाया भी। हम जब सतिया पाल का जिक्र करते हैं तो इस तक हकीकत को कभी भी नहीं भूल पाते जो हिजरत का सफ़र उन्होंने किया। जैसे कि अभी मुनीर सामी ने, रशीद भाई ने और ये रिजवान साहब ने और सुहेल साहब ने जिक्र किया कि हमारा अलमिया यही है कि हम मर जाते हैं लेकिन हम हिजरत को नहीं भूलते, और उनके साथ जो तल्ख हकीकत थी उसको कभी फरामोश नहीं कर पाए वो। अच्छा, सबसे बड़ी अलमिया ये था कि उनका दिल नहीं चाह रहा था, उन्होंने मैट्रिक इंटर सब किया पाकिस्तान से। अब मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता था, जब मैं फ़ोन पे बात करती थी, ऐसा लगता था ये अंदर से मुसलमान है, क्योंकि बहुत सारे अरबी के ऐसे अल्फाज जो वाकई मुझे भी नहीं पता था, उस पर उन्होंने ऐसी शायरी कर दी। 40 किताबें उनकी उर्दू में, उसके अलावा नज़मों की किताबें हिंदी, संस्कृत और पंजाबी और अंग्रेजी की बेइंतहा किताबें उनकी थी, जो मैं वक्तन फ़क्तन वाकई उनसे जैसे जैसे मेरा सिलसिला जुड़ता रहा और मैं पढ़ती रही, उसको समझने की भी कोशिश करती रही। डॉक्टर साहब की एक किताब जिसकी बहुत पजीराई मिली वो था लहू बोलता है। उस किताब को बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, और दस्तबर, चुपके चुपके और यादों की बारात, हम तो दीवाने हुए, इश्क, मौत और जिंदगी और जीने का सलीका, ये वो किताबें थी जिसको कभी भी कोई भी फरामोश नहीं कर सकता। बहुत अच्छी शख्सियत थी, और मैं आखिर में उनके कुछ थोड़े से एक अलमिया, एक दुख जो सारी जिंदगी रहा कि ज़ात, मजहब और सियासत में क्या रिश्ता है और किस तरीके से कैसे कैसे बांटना है। वो मजहब में बहुत उलझे हुए रहे हमेशा, बल्कि अपनी तलाश में, खोज में कहना चाहिए, हमेशा रहे। मुझे उठा, मुझे गले लगा, न कर विदा मेरी ज़ात आज, ये सलीब सीधे रुक उठा, सको तो मैं भी अपना कौल निभा सकूं। और मैं आखिर में यही कहूँगी कि हमारी ज़िंदगी का ये बहुत बड़ा अलमिया है कि जीते हैं तो जीने की सज़ा देती है दुनिया, मर जाएं तो बढ़ जाती है इंसान की कीमत। तो उनकी ज़िंदगी में अगर ये पजीराई होती तो उनको बहुत अच्छा लगता। बहुत शुक्रिया अरबाब कलम का, फैसल का और जुनैद का, सिकंदर भाई का, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। और इसके बाद मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे शहर की बहुत अच्छी शायरा मोहतरमा नूर शमा नूर साहिबा से कि तशरीफ़ लाएँ और इज़हार ख्याल करें। नूर शमा नूर साहिबा। आज़ीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं उन तमाम मोतबर शख्सियात जिनकी याद में आज हम जमा हुए हैं उनके लिए दुआए खैर करते हैं और उनके लिए मदारिज उनके बुलंद करने की दुआ करते हैं अल्लाह ताला की बारगाह में। सत्यापाल आनंद साहब बहुत बड़ी शख्सियत थे। उनसे मुलाकात वाशिंगटन के एक मुशायरे में हुई। बहुत रात हो गई थी और हम लोगों को फिलाडेल्फिया वापस जाना था, तो मैंने और राशिद साहब ने अपनी अपनी चीज़ें सुनाई, गज़लें सुनाई और जाने की तैयारी करने लगे। तो उन्होंने पलट कर राशिद साहब का हाथ थाम लिया और कहा, ये क्या आप अपनी सुना के जा रहे हो और हमारी सुनी नहीं। अब मजबूरन हम लोगों को रुकना पड़ा, हम लोग लेट हो गए, मगर हम लोग सुनकर उस मुशायरे से गए। दूसरी मुलाकात कराची में हुई अंजुमन तरक्की उर्दू के मुशायरे में। तो उनकी शख्सियत इतनी बड़ी थी कि अल्फाज उसका अहाता नहीं कर सकते। और शकीला अख्तर साहबा से हमारी मुलाकात ख़वातीन डाइजेस्ट के थ्रू हुई और उसके बाद तो फिर वो कनाडा आ गई। उनके लिए दुआए खैर और चंद अशार जो उन अजीमुल मर्तबत हस्तियों के लिए और बाजी कौसर के लिए, बाजी सुरैया के लिए, सब लोग अपनी दुआ में उनको याद रखें। चंद अशार मुख्तसरन पेश कर रही हूँ। अजनबी देश गए जहाँ से गुजरने वाले, अजनबी देश गए जहाँ से गुजरने वाले, मुद्दतों याद रहेंगे वो बिछड़ने वाले।
अब कहाँ ऐसे मिलेंगे हमें एजाज सिफत, अब कहाँ ऐसे मिलेंगे हमें एजाज सिफत, ज़ख्म एहसास को अल्फाज से भरने वाले। और आगही की वो किरण हो न सकेगी मातूम, रोशनी बन के अंधेरों में बिखरने वाले। तेज रफ्तार थे वो जल्द गए मंजिल को, तेज रफ्तार थे वो जल्द गए मंजिल को, रह गए धूप की हिद्दत से पिघलने वाले। और अक्स ही अक्स है अब शीश महल में ए नूर, अक्स ही अक्स है अब शीश महल में ए नूर, खुद कहाँ खो गए हर शाम संवरने वाले। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और हमारी महफिल अब तकरीबन इख्तिताम को पहुँची। अब्दुल्ला इकबाल गालिबन चले गए, शायद उन्होंने कहा था, हाथ उन्होंने उठाया था, मैं अगर वो पीछे कहीं हैं तो आ जाएं, ऐसा। तो यहाँ पे हम अपनी महफिल ख़त्म करने की इजाज़त चाहेंगे और आप सब लोगों का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप सब लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और आप लोगों ने शकीला रफ़ीक साहिबा और सत्यवाल साहब उनके हवाले से उनके बारे में अपने ख़यालात का इज़हार किया, अपनी मोहब्बतों का इज़हार किया और हमारा साथ दिया और हमेशा आप लोग हमारा साथ देते हैं। और ख़ास तौर से जैसे मैंने पहले कहा कि मौसम ख़राब हो तो वैसे ही हम लोगों को परेशानी होती है, लोग आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन यकीनन ये उन लोगों जिनके लिए हम आए हैं उन लोगों का मोहब्बत है, उनका असर है आप लोगों के लोग, जिसकी वजह से आप लोगों को की मेहमान नवाजी का शरफ हासिल हुआ। तो आप सब लोगों का एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया और आप कलम की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, अनवर काज़मी साहब, सिकंदर अबुल खैर, जुनैद अख्तर और डॉक्टर शमी वादर जो कि आना था, मेरी सेहत की वजह से आज नहीं आ सके, तो बहुत शुक्रिया। और मैं ख्याल है अभी अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो समोसे वगैरह बचे हुए हैं, ज़रूर आप लोग जाते हुए ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।